شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستانی سیاست کی ایک خوبی یا خامی جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ یہ ہے کہ دیر از نو ڈل مومنٹ ہیئر۔ یہاں ہر لمحے بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہیں، یہاں انہونیاں ہو جاتی ہیں، افواہیں سچ نکلتی ہیں اور سانپ اور سیڑھی کے کھیل کی طرح منزل کے بالکل قریب پہنچ کر آپ دوڑ سے آؤٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی شمار کے تار میں نہیں ہیں تو بھی آپ وکٹری اسپیچ دے سکتے ہیں، اور وہ جن کا کام زراعت کے معاملات دیکھنا ہے انہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ کی تقدیر لکھنے کا کام بھی سر انجام دینا پڑ سکتا ہے۔ آج ہم یہاں جمع سیاستی کے موضوع پر ایک کتاب کی رونمائی کی تقریب کے لیے جس کا عنوان ہے 9 مئی سے 8 فروری تک، اور اس کتاب کو ترتیب دی ہے علی فرقان صاحب نے۔ اس کتاب میں بہت نہایت اہم سیاسی رہنماؤں کے جن کی تفصیل جو ہے ہمارے ماڈریٹر آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کے انٹرویوز شامل ہیں، اور ان انٹرویوز کی مدد سے ہمیں پاکستانی سیاست کے اتار چڑھاؤ اور ان برسوں میں رونما ہونے والی جو تبدیلی ہیں ان کو سمجھنے کا ایک اچھا موقع ملتا ہے۔ میں مختصر سا تعارف کرواتا جو اپنے شرکائے گفتگو کا۔ میرے دائیں جانب یہ ایک سیٹ خالی ہے جس پہ ہم کچھ ہی دیر میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب کو، جو کہ آپ جانتے ہیں فارمر فیڈرل منسٹر ہیں ریپرزینٹنگ پی ایم ایل این۔ میرے دائیں جانب ہی دوسری سیٹ پہ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، جو کہ سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں ریپرزینٹنگ پاکستان پیپلز پارٹی۔ دائیں طرف ہی میرے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اس کتاب کے ان کو مصنف کے مؤلف کے جو بھی کہیں علی فرقان صاحب، جو کہ آتھر ہیں، صحافت سے وابستہ ہیں اور وائس آف امریکہ کے لیے آپ اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ آن مائی لیفٹ سٹس رؤف حسن صاحب، جو کہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت میں شامل ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کرن ناز صاحبہ، سینئر اینکر پرسن ہیں اور ابھی سما ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کے ساتھ وی آر ایکسپیکٹنگ کیسر احمد شیخ صاحب، جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں فار میری ٹائم افیئرس۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں وہ جوائن کریں گے۔ آج کے سیشن کی میزبانی اور نظامت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں دلاور حسین۔ آپ انہیں جانتے ہیں کہ پاکستان کی آئینی اور پارلیمانی جو امور ہیں ان میں آپ کی ڈاکٹریٹ ہے، ریسرچ فیلو ہے فار یونیورسٹی آف ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ اینڈ ہاؤس آف لارڈس۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ آپ درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے سیل فونس کائنڈلی سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ باہمی گفتگو کے بعد آج کا تو موضوع بھی جمہوریت اور سیاست ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی ایک جمہوری قدر ہے ان ٹروور سینس جس کو ہم نبھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی گفتگو میں شریک ہوتے ہیں۔ when the house is open for Q&A just raise your hand first so that this microphone is given to you۔ پھر آپ اپنے اظہار خیال کیجیے گا۔ آپ سب لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے، لیکن جب سوال جواب کا مرحلہ ہے تو پلیز شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو گفتگو میں شریک ہونے کا موقع ملے۔ جو میڈیا کے دوست ہمارے آئے ہیں پلیز وہ تھوڑا سا سامنے والے کیمرے سے سائڈ پر ہو جائیں تاکہ لائیو اسٹریمنگ میں کوئی خلل نہ آئے۔ کیسر احمد شیخ صاحب تشریف لیں سر، وارم ویلکم۔ شیخ صاحب کائنڈلی ادھر آ جائیں پلیز۔ چلیں اب ہم ہاؤس جو ہے اپنے شرکائے گفتگو اور ماڈریٹر دلاور حسین کے سپرد کرتے ہیں۔ پلیز ویلکم دیم۔ تھینک یو سو مچ نیئر۔ جیسے آپ نے بات کی کہ ایک اہم ایشو جس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الیکشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو 15 اگست 1947 انہوں نے مجھے میرا تعارف کروایا، تو بینگ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہمارا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ 15 اگست ہے۔ ہم 14 مناتے ہیں، اس کی ایک الگ سے تاریخ ہے، ہم یہاں پہ اس پہ ڈبیٹ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن 47 کے بعد جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ رہا ہے انڈیا اور پاکستان، جب ہم نے آزادی کی وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کمپیریٹیولی جو بہتر ہے، اسٹرانگ ہے، تو اس کی ایک ون آف دی ریزنز یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو انہوں نے الیکشن کانسٹیٹیوشن جو ہے اپنا ٹائملی بنا لیا، اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ وہاں پہ الیکشنز جو ہے فری اینڈ فیئر ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ سب سے جو بڑا کنٹروورشل ایشو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، ایک تو ہم نے الیکشنز کروائے نہیں ہیں۔ 1970 میں ہمارا پہلا الیکشن ہوا، اور اس کے بعد بھی جتنے الیکشنز ہوئے وہ یہ ایشو رہتا ہے کہ جو جیتنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ایشوز ہوتے ہیں، ان کی ریزرویشنز بھی ہوتے ہیں، ہارنے والے کی تو ہوتی ہی ہوتی۔ تو یہ جس کتاب کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 9 مئی سے 8 فروری تک، یہ علی فرقان میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ سینئر صحافی ہیں وائس آف امریکہ کے۔ تو انہوں نے یہ جو دورانیہ ہے 9 مئی اور 8 کے دوران، اور اسپیشلی الیکشن کا جو دور تھا،
اس کے دوران انہوں نے انٹرویوز کیے، اور جو سینئر رہنما تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر اس وقت کے جو تھے، فیڈرل منسٹرز، اپوزیشن کی پارٹیز، تو ان کے جو انٹرویوز ہیں، میں تھوڑا سا 4 سے 5 منٹ میں اس کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کراؤں گا کتاب کا. 2 حصے ہوں گے اس ہماری گفتگو کے. پہلے جو ہمارے اسپیکرز ہیں یہ اپنا ریویو دیں گے بک کے اوپر، یا جو ایشو اس کے اوپر ڈسکس ہوئے ہیں، پھر ہم جو ہے اس کو اوپن کر دیں گے. آپ لوگ جو ہیں سوال و جواب کر سکتے ہیں، آپ آتھر سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے اسپیکر سے بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں اس بک کے حوالے سے، تو جیسے میں نے بات کی کہ یہ اگر پبلیکیشن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، جو پبلشر ہے یہ سنگ میل والوں نے اس کو پبلش کیا 2025 میں. اچھا، اس کے اگر بلربس کی بات کریں تو 2 ریناؤنڈ جو آپ کہہ لیں جرنلسٹ ہیں یا ایکیڈیمکس ہیں، فتح محمد ملک صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو تقریباً 20 انٹرویوز ہیں اس کے اندر، میں کچھ لوگوں کے نام بعد میں اس میں شامل کر لوں گا. کچھ مضامین بھی شامل ہیں. دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ بھی الیکشنز، پالیٹکس، سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں. تقریباً 170 پیجز کے اوپر یہ کتاب جو ہے مشتمل ہے. اور جب قیمت کی بات آئے تو 1800 اس کی قیمت ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس کاپیز اویلیبل ہیں، تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں. آتھر سے آپ اس کو سائن بھی کروا سکتے ہیں. اچھا، اس کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کا انٹرویو پہلے ہوگا یا پھر جو ہے اس کا یا پریزیڈنٹ کا. تو انہوں نے اس کو ترتیب اس طرح سے دی ہے کہ ڈیٹ وائز، کہ سب سے پہلے کس کا انٹرویو کیا، تو اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. اور اس کا ایک پس منظر بھی لکھا گیا ہے. انتصاب جو ہے وہ انہوں نے حامد موسوی صاحب جو ہیں، آپ نے روحانی پیشوا، ان کو نام کیا ہے. اچھا، ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، کتاب ہم لوگ کم پڑھتے ہیں، تو اگر آپ یہ کتاب خریدیں گے تو ہر انٹرویو کے اینڈ کے اوپر انہوں نے اس کا QR کوڈ دیا ہے، تو جب آپ اس کو اسکین کریں گے تو وہاں پہ انٹرویوز بھی اویلیبل ہیں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں. میں صرف 2-4 لوگوں کے نام لوں گا جن کے انٹرویوز جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور پھر میں اسپیکرز جو ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا اس کے اوپر ریویو دیں اور آپ ان سے پھر سوال و جواب کریں. 20 میں اگر ہم جینڈر کی ڈاکٹر نفیسہ صاحبہ بات کر رہی تھی، تو آپ فرقان صاحب سے پوچھ لیجیے گا کہ کیونکہ انہوں نے جینڈر ایکویلٹی کی کیوں بات نہیں کی. میرے خیال میں ایک ہی خاتون کا انٹرویو ہے اور وہ ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری، باقی سارے میل ڈومینیٹڈ انٹرویوز ہیں. جی، خرم دستگیر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ رہے ہیں اس وقت، رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف، شیخ رشید احمد صاحب، عبدالعلیم خان صاحب صدر استحکام پاکستان پارٹی، سید خورشید حسین شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، راجہ ریاض حسن جو اس وقت جو ہے آپ کے قائد حزب اختلاف تھے، انوار الحق کاکڑ صاحب اس وقت کے جو آپ کے پرائم منسٹر تھے، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا ڈائریکٹلی تو انٹرویو یہ نہیں کر سکے، کچھ وجوہات تھیں انہوں نے وہ بیان کی ہوئی ہیں، لیکن دبئی ایئرپورٹ پہ ان کے انٹریکشنز ہوئے. اور عرفان صدیقی صاحب تو وہ بھی اس کا بھی حال ہے. ڈاکٹر عالف علوی صاحب صدر پاکستان تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، شاہد خاقان عباسی صاحب جو سابق پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں، ڈاکٹر بابر اعوان، پھر سردار مہتاب احمد خان صاحب گورنر رہے ہیں KP کے، بیرسٹر گور علی خان جو ہم ابھی چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سراج الحق صاحب جماعت اسلامی سے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب. یہ چند نام جو ہیں میں نے لیے. تو ابھی اس کے ایشوز کے اوپر بھی میں نے بات کی. 9 مئی کے حوالے سے الیکشن، سیکیورٹی، یہ کچھ اس کے سبجیکٹ میٹر ہے. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے، ادروائز جو ہے ہم نے رؤوف صاحب سے شروع کرنا تھا اس بات کو، کہ وہ اپنا ریویو پیش کریں جو ایشوز ہیں اس بک کے حوالے سے، اور پھر جو ہم رؤوف حسن صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحبہ یہ مائک جو آپ یوز کریں. سب سے پہلے تو آئی ایم تھینکفل ٹو آف کورس ہمارے علی فرقان جو وائس آف امریکہ، آئی نو ہم ایز دس ویری ایکٹیو جرنلسٹ فرام وائس آف امریکہ، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو گفتگویں ہوتی ہیں اس میں سر فہرست ہیں، ویری ایکٹیو. ان کو شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے ادھر موقع دیا کہ میں اس اہم ان کی جو فرام ہز اون کریئر پوزیشن ایک بہت ہی اہم ان کی یہ ایفرٹ ہے، یا لیبر آف لو اس کو کہہ دیں، کہ انہوں نے جو ڈاکیومنٹیشن کی ہے ہسٹری کی، ایک بہت اہم چیپٹر پاکستان کی ہسٹری کا،
उन्होंने मुझे मदऊ किया कि मैं उससे बात करूं. एक मैं डिस्क्लेमर ज़रूर कहूँगी कि मैंने आजकल जो अनफॉर्चुनेटली रीडिंग जो है इट इज़ सच अ चैलेंज. जहाँ सोशल मीडिया हो, जहाँ ऑडियो विजुअल की न्यूज़ की भरमार हो, तो हम लोगों की रीडिंग भी बहुत पैची हो गई है. तो एंड टू एंड रीडिंग जो है इट इज़ अ चैलेंज. सो आई हैव गॉन थ्रू द बुक बट इन बिट्स एंड पीसेस कि मैं एंड टू एंड, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ही आपने बताया, तो मैंने उसका और इसके कुछ हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसा जार है जर्नलिज़म का कि विच इज़ आई वुड कॉल इंटरव्यू एज हिस्ट्री. कि न सिर्फ, और मुझे लगता है कि जो सहाफ़ी हैं वो बहुत कॉन्शियस हैं कि जो उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं वो महज जस्ट फॉर द ब्रेकिंग न्यूज़, जो वो आप अपने उसमें इंट्रोडक्शन में आप कहते हैं कि आई हैव डन दीज इंटरव्यूज़, और सब में कहीं ना कहीं हेडलाइंस आ गई. आपने जो भी ऑब्वियसली द people that you have interviewed was a front line-up of उस वक्त जो भी controversial या issues चल रहे थे, उसमें front line leaders को आपने सबको मदऊ किया है, और इस तरीके से किया है कि वो जो तरतीब आपने दी है it becomes sort of historical. So that consciousness is there कि this is not just a book of interviews, but it's a book of consciousness that is interviews being presented as history. And that's why I feel that it is an important contribution. और जो भी history के students हैं या anyone who's going to look at history of elections in Pakistan, history of democracy in Pakistan, will be able to find in these interviews and the way they have been presented and compiled. तो इसमें मैं समझती हूँ कि author की ये एक what gives it, value in my words is that this is not just interviews and random interviews, but the interviews are structured in a historical format. पाकिस्तान की तारीख़ में of course dates, हर पार्टी की अपनी memories हैं dates की. I'm sure PTI के लिए 9th May is a very very important chapter in their own political journey. Of course elections की जो date है 8 February, वो तो सबकी मुश्तरका, हम सबकी as citizens journey है, लेकिन हर पार्टी की अलग मेमोरीज़ हैं. वैसे तो पाकिस्तान में कई डेट्स हैं. हमारी अपनी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारी अपनी पॉलिटिकल जर्नी में 27 दिसंबर बीबी की शहादत, 4 अप्रैल भुट्टो साहब की शहादत, 5 जुलाई व्हेन ही वाज डीरेल्ड, जिसको हम ब्लैक डे मनाते हैं, 16 दिसंबर is there, 12th May is there, so there are हमारी trajectory, and generally there are many dates. So the journalist and the author of this book has picked 2 dates, and the date of your political ये जो this compilation of interviews, उसका watershed है 9th May, and then it ends at तो और वो ऐसा time था, मेरी position उस वक्त बहैसियत the People's Party worker, I was sitting in the parliament, but it was a half empty parliament. We must admit that the parliament, the PTI had opted not to be a part of that parliament. और उसमें severe confrontational माहौल था. पाकिस्तान की वैसे भी सियासी तारीख़ में confrontation is a norm rather than an exception. लेकिन उस confrontation की ये नौयत थी, and I think part of it we must lead back to the way the PTI-led government की जो governance model था, that sort of generated a lot of confrontations. And I'm not saying कि ये सिर्फ इनका था, मुख्तलिफ औकात पर confrontations होती रही हैं. But these confrontations had reached their peak. और उस confrontation में at the one hand हमारे parliament और judiciary की confrontation चल रही थी. Parliament political party की एक establishment के साथ confrontation चल रही थी. So there were a lot of infighting. Judiciary और establishment की confrontation चल रही थी. और political confrontation चल रही थी. बिलखुसूस, I mean, People's Party was sort of the middle ground party, लेकिन PMLN और PTI की extreme confrontation चल रही थी.
اور اس میں پھر آپ نے یہ جو ایک ترتیب دی ہے کہ اس وقت all these political actors ranging from the role of the president to the political party leadership, نواز شریف کا بھی آپ نے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بہت ایفرٹ کیا ہے, but you have sort of memorialized his journey back. وہ آپ کو وہ ٹائم نہیں دیا انہوں نے, لیکن you have interviewed all of the اس وقت کے اسپیکر کو آپ نے لیا, تو سب کے آپ نے پرسپیکٹیوز لے کے آئے. And the way you have organized it, you have also looked at that historical event of the May 9th, which of course is seen generally for PTI. They have a question کہ they want کہ بھائی آج تک وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کی کمیشن ہو, but from the perspective of PDM or our parties, it was felt that it was a very lethal attack on the state institutions. ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹیو, پولیٹیکل پارٹیز کا نیریٹیو, اور پھر پی ٹی آئی کا نیریٹیو, اینڈ دین موونگ آن ٹو دا الیکشنز. اور سب سے زیادہ چیلنج یہ تھا کہ الیکشنز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, اینڈ دین آف کورس دا الیکشنز ڈڈ ٹیک پلیس. سو a lot of these things are discussed. I will not go, I mean, I think I'll leave it up to the other speakers to talk about this. I just want to say again for Ali Furqan and his genre کہ اس وقت جو جرنلزم اس وقت ہے, میں خود ایک جرنلسٹ رہی ہوں, آئی ورکڈ ان نیوز لائن, اور میں نے پولیٹیکل رپورٹنگ نہیں کی کیونکہ میرے والد اتنے ایکٹیو تھے, ہی واز اے سی ایم, سو آئی فیلٹ کہ اٹ واز اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو میں کیسے, بٹ آئی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف انوائرمنٹل جرنلزم اینڈ other like I was doing human interest stories, human rights, gender. So لیکن اس وقت کی جرنلزم اور آج کی جرنلزم از کلیئرلی پاکستان میں اٹس اے ڈیوائزو جرنلزم. اور وہ اسپیشلی جو الیکٹرانک میڈیا اور جو یوٹیوب اور ان میں جو جرنلزم آ گئی ہے, تو دے آر آلویز جرنلسٹ آر کلیئرلی فلیگ بیررز آف ون پولیٹیکل پارٹی اور اندر. آپ کوئی بھی جرنلسٹ کو نام دیں گے تو اس میں آپ پارٹیزان شپ بات کریں گے, او یہ تو اس کیمپ کا ہے, یہ اس کیمپ کا ہے. اب ود ان دیٹ جارنا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ, یو ہیو ٹو ایکچولی لک فار دوز جرنلسٹ ہو ڈو their professional work and are true to the profession. And I would really commend کہ آپ نے یہ Ali Furqan has done that job in Voice of America by trying to ask questions, but ask questions in a way کہ nobody feels کہ there's a certain confrontation یا کوئی اس کیمپ کا. So it is a very professional job that you have done, and that is why it is valuable. Because the work جو ہے it's as good as کہ آپ کے context کیا ہے, and when you make that context really like in an environment that is value free, اور کسی کو آپ کوئی point نہیں, nowadays we have journalists who want to make a point through their vlogs, through their talk shows, but that you don't find that. So I think اس میں ہر کوئی جماعت جو بھی اس کو پڑھے گی, انٹرویوز پڑھیں گے یا ہم لوگ پڑھیں گے, that you'll find value in the information that is there. And I think these questions are there. There's a lot of you can read between the lines, but it's I think a very important piece of work, and I just want to thank you کہ آپ نے, اور سنگ میل very very good publishers. تو ابھی I look forward to reading the rest of it. Thank you very much. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. دو چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی, ایک کہ یہ کہ جو ہسٹری اور پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک ویلی یہ اچھی ریڈنگ ہو سکتی ہے, اور دوسرا آج کا جیسے آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی, اور پھر اب میں ان چینل کے نام نہیں لوں گا, حالانکہ ایسا ہے نہیں کہ سارے صحافی ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں, کہ کوئی ایک ایکس چینل جس گھر میں چل رہا ہو تو بغیر کسی مطلب پوچھے لوگ ایسے ایزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کسی ایکس پارٹی کے لوگ ہیں. اور اسی طرح سے جو وائی چینل ہے وہ اگر چل رہا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, ایکسیپشنز آر دیئر. بہرحال میں ابھی آپ کی سر اگر پرمیشن ہو تو شیخ صاحب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, انہوں نے جانا ہے, ورنہ تو میں روف صاحب سے ریکویسٹ کرنی تھی. کیسر احمد شیخ صاحب اگر آپ کائنڈلی جو ہے اس پہ تھوڑا اپنی بات کر لیں, پھر ہم روف صاحب سے ریکویسٹ کر لیں گے. چلیں جی روف صاحب سر, مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے جانا ہے, اس وجہ سے پھر میں نے تو آپ کچھ بات کر دیں الیکشنز کے حوالے سے, آپ بات کریں.
جی جی کر لیں کائنڈلی پلیز. جی ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑی اچھی یہاں پہ گیدرنگ ہے. میں ایک بار پہلے بھی یہاں آیا تھا لیکن بہت کم لوگ تھے. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کافی لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں علی فرقان کی ایک بک پہ جو بک آپ نے بنائی چھاپی ہے اور اس کی پہلے کی بھی ہے کوئی اناگریشن. لیکن میں آپ کی بک پڑھ نہیں سکا. انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا. آج لے کے جاؤں گا, ضرور پڑھوں گا اور آپ سے میٹنگ بھی سلسلے میں کروں گا. اور میں خوش ہو رہا ہوں کہ کافی لوگ آپ کی بک میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں اور کویسچن بھی کریں گے. آج ڈاکٹر نفیسہ شاہ سے تو میرا بہت پرانا واقفیت ہے. ہم 20 سال سے 15 سال سے فائنانس کمیٹی میں مل کے رہے ہیں اور میں بڑا ان کی باتوں کو ہمیشہ اہمیت بھی دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ بڑی قابلیت سے یہ بات کرتے ہیں. رؤوف صاحب محترم ہیں, تشریف لائے ہوئے ہیں, آج بات کریں گے. ان کی باتوں سے آپ مستفید ہوئیے. میں معذرت چاہتا ہوں, پھر انشاءاللہ میں آپ کو ضرور کسی وقت آ کے تفصیل سے بات کروں گا. تو آپ کی اجازت چاہوں گا. سو مچ کیسر احمد شیخ صاحب, فیڈرل منسٹر فار میری ٹائم افیئرس. تو رؤوف حسن صاحب ایک گورنمنٹ ہم اس کو کہہ لیتے ہیں. ویسے نفیسہ شاہ صاحبہ کی جو پارٹی ہے وہ ہیں گورنمنٹ لیکن گورنمنٹ نہیں ہے. تو وہ ہمارا پرسپیکٹیو آ گیا. تو ابھی جو ہے ہم پوزیشن پارٹی جو ہے یا پی ٹی آئی الیکشن کے حوالے سے بھی اور کتاب کے حوالے سے بھی رؤوف حسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی سر آپ ذرا سر. جی رؤوف صاحب تھینک یو. تھینک یو دلاور صاحب. تھینک یو علی, مجھے آپ نے انوائٹ کیا ہے. ویری گریشیس آف یو, ویری ویری کائنڈ. اٹ ول بی انفارچونیٹ کہ اگر ہم اپنی گفتگو سے علی فرقان کا ذکر جو ہے وہ نہ کریں. میں کافی دیر ہوگی جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی علی کے ساتھ. سم تھنگ دیٹ اسٹرک می وچ ہیز ریمینڈ سورٹ آف امبیڈیڈ ان مائی مائنڈ. ان کی سافٹنس اور دی ایکسٹریم لیول آف پروفیشنلزم جس کے ساتھ یہ اپنا سوال اور اپنا جو کانٹیکٹ ہے وہ سامنے لاتے تھے. بہت سے لوگوں کے ساتھ جرنلسٹس کے ساتھ واسطہ پڑا ہے تھرو ڈیکیڈس, لیکن ہی ہیز a unique personality and the demeanor that he adopts in interacting with people is also absolutely unique. کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ اتنی softly, اتنی professionally اور اتنی dispassionately جو اپنا کام ہے اس کو کر سکے. یہ جو کتاب ہے, بائی دا وے یہ جو امپریشن ہے یہ سالہ سال سے میرے ذہن کے اوپر ہے اور آج بھی وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ علی نے اسی جو ڈیمینر ہے اس کو آگے بڑھایا ہے اور یہ کتاب اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. جب آپ کتاب کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو 2 تاریخیں آپ کے سامنے آتی ہیں. 9 مئی جس کے بارے میں نفیسہ بی بی نے بھی کچھ اظہار کیا ہے, اور 8 فیبروری. یہ 2 ایپاک میکنگ ڈیٹس ہیں پاکستان کی ماڈرن تاریخ میں, اور ان تاریخوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوا ہے. اور اگر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ملک واپس جائے گا پری 9 مئی ڈیز کے اوپر, تو وہ ایک فیلسی ہے, وہ نہیں جا سکتا. یہ ملک نے اب آگے جانا ہے. اور یہ 2 ڈیٹس جو ہیں ان کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے ان میکنگ دس کنٹری انٹو سم تھنگ دیٹ اٹ ہیز نیور بین ان دا پاسٹ, وہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں. جمہوریت ایک سبجیکٹ ہے اس کتاب کا. 20 جو خاکے ہیں اس میں سب میں ایک کامن جو ایک سبجیکٹ ہے وہ جمہوریت ہے. سیاست کے ساتھ ساتھ جمہوریت کا ہے. اس ملک میں بارہا جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے. اپنی عمر کی وجہ سے میں ایوب خان صاحب کے مارشل لاء سے دیکھ رہا ہوں اس ملک کو. ضیاء صاحب کا مارشل لاء دیکھا ہے, پھر یحییٰ خان صاحب کا مارشل لاء دیکھا ہے, مشرف صاحب کا بھی مارشل لاء دیکھا ہے. لیکن جس ڈھٹائی کے ساتھ اور جس ایروگینٹلی آئین, قانون اور جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے اس ملک کی ماڈرن تاریخ میں جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں, اس کی جو کوئی پریسیڈنس جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں تو نہیں ملتا, 100% نہیں ملتا, لیکن شاید دنیا کی تاریخ میں بھی اتنا پریسیڈنس نہ ملے. ایک ایسا ملک جہاں کہ آپ ٹاپل کرتے ہیں ایک حکومت کو, اور اس کے بعد جیسا کہ نفیسہ بی بی نے فرمایا کہ آدھی پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کنڈکٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ جی
پی ٹی آئی دوبارہ جیت جائے گی. آدھی پارلیمنٹ خالی ہوتی تھی آپ کی. 2 پروونشل اسمبلیز جو ہیں ان کو ہم ڈیزالو کرتے ہیں, الیکشن نہیں ہوتے, بلیٹنٹلی بریزنلی کانسٹیٹیوشن کا سر بازار جنازہ نکالا جاتا ہے اور کوئی نہیں بولتا. میڈیا کا رول بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں, میرا خیال اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر 9 مئی ہو جاتا ہے. 9 مئی کے جو حقائق ہیں وہ وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے, چھپے نہیں رہ سکتے. جتنی مرضی کوشش کریں یہ سب کچھ سامنے آئے گا. تاریخ بڑی کرول چیز ہے, بہت بہت سنگینیت رکھتی ہے. یہ کسی کے جھوٹ کے اوپر پردہ نہیں ڈالے گی. ہمیشہ کے لیے, تھوڑی عرصے کے لیے آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں, لیکن تاریخ کے حقائق سامنے آئیں گے. 9 مئی کے حقائق بھی سامنے آئیں گے. پھر ڈاکہ ڈالا گیا اس ملک کی تاریخ کے اوپر 8 فروری کو. الیکشنز آئے الیکشنز ہوئے. الیکشنز میں جو ریزلٹس تھے وہ سب کے سامنے تھے. رات کو 10 ساڑھے 10 بجے تک آپ نے دیکھے کہ کیا ہوا. اس کے بعد اندھیرا چھا گیا, اور جب روشنی دوبارہ اٹھی تو اس وقت الیکشن کے ریزلٹس کو بتلا جا چکا ہوا تھا. سو ایک ایپاک میکنگ ڈیٹ 9 مئی سے لے کے دوسری ایپاک میکنگ ڈیٹ 8 فروری کے درمیان جو ہے اس ملک کی تاریخ جو ہے وہ علی فرقان نے مکیت کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں بہت کچھ ہے پڑھنے کا اور سیکھنے کا. اور جس پروفیشنلی اس نے یہ سب کچھ لکھا ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ 20 خاکے جو ہیں یہ ایکچولی 20 پرسپیکٹوس ہیں. ہر شخص جو ہے وہ مطلب ہر پولیٹیکل پارٹی سے, ہر مکتبہ فکر سے یہ لوگ ہیں جو انہوں نے جن کے انٹرویوز علی فرقان نے کیے ہیں, اور انہوں نے ایک اپنا پرسپیکٹو دیا ہے. اور یہ تمام پرسپیکٹوز جو ہیں وہ امپورٹنس بھی رکھتے ہیں اور ریلیونس بھی رکھتے ہیں ان ڈیفائننگ دا پیریڈ جس کے بیچ میں یہ سارا کچھ انہوں نے علی فرقان صاحب نے انکیپسولیٹ کیا ہے. پڑھنے کے قابل ہے یہ کتاب. میں نے آدھی سے زیادہ پڑھی ہے اور سیکھ رہا ہوں ایکچولی. جب کتاب پڑھتے ہیں, بالکل صحیح کہا ہے کہ ہماری وہ ہم کسی زمانے میں ہمارے ماں باپ ہمیں رات کو کتاب پڑھنے کے بغیر سونے نہیں دیتے تھے, لیکن اب کتاب پڑھنا جو ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہو گیا. لیکن اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں, اور میں ساری کتاب پڑھوں گا. لیکن جو میں نے پڑھا ہے اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. گوئنگ بیک ان ٹائم از سم تھنگ وچ از ویری انٹرسٹنگ. آج آپ 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تقریباً 2 سال پرانا ہو گیا ہے. الیکشن بھی 1 سال سے زیادہ پرانا ہو گیا ہے. تو اس کتاب کے ناطے آپ اس وقت میں واپس جا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا, اور وہ چیزیں جو کہ آج ہم اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوئیں, اس وقت یہ ہو رہی تھیں. اور انسان کا ذہن جو تھا وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس قسم کا کام بھی ایک ملک میں, ایک سو کالڈ جمہوری ملک میں ہو سکتا ہے. لیکن ہوا, اور یہ نہیں کہ وہ ہوا بلکہ آج بھی وہ جاری ہے. آج بھی فسطائیت ہے, آج بھی حقوق کی پامالی ہے, آج بھی اس ملک میں آئین نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے, آج بھی اس ملک پہ قانون نہیں ہے. آج بھی ایک فسطائیت کا بادل جو ہے وہ چھایا ہوا ہے سارے پورے معاشرے کے اوپر. تو کبھی تو اس سے چھٹکارا ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. میں فیل کرتا ہوں کہ ایک کانفرنٹیشنل اپروچ جس کا ذکر نفیسہ بی نے کیا ہے, ایک انفارچونیٹ بات ہے. میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جمہوری جو قوتیں ہیں, جمہوری طاقتیں جو ہیں, ان کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے تو انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ میری پارٹی میں شاید اس قسم کی رائے کو بہت زیادہ مقدم نہ جانا جائے, میں نے ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی ہے. ڈائلاگ ہوتا رہنا چاہیے. میرا تھنک ٹینک جو ہے وہ اٹریکٹیو ڈائلاگس کرتا ہے. تو ایک منی شنکر آر صاحب ہیں, انڈیا کے ساتھ ہمارا ٹریک ہوتا تھا, تو وہ آئے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جہاں اختلافات ہوتے ہیں وہاں ڈائلاگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ بہت اختلافات ہیں, اور ڈائلاگ نہ کر کے آپ ان اختلافات کو اضافہ, ان کو انٹینسیفائی بھی کر رہے ہیں اور ان کو انکریز بھی کر رہے ہیں. سو انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیر شوڈ بی این انٹرپٹیڈ ڈائلاگ اینڈ این انٹرپٹیبل ڈائلاگ. ایک جاری رہنا چاہیے اور اس کو کوئی توڑ نہ سکے. اسی طریقے سے ہی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اسی مقام کے اوپر ہم کھڑے ہیں, انڈیا پاکستان پرسپیکٹو جو ہے. اور یہاں بھی ضرورت سمر کی ہے کہ جی ہم آپس میں ایک ڈائلاگ جو ہے وہ انیشیٹ کریں. لیکن اس ڈائلاگ کو انیشیٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے, اور اس کتاب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک آپ کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ چاہیے. آپ فسطائیت کی موجودگی میں ڈائلاگ نہیں کر سکتے, آپ ظلم و بربریت کی موجودگی میں ڈائلاگ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ
فاتح اور مفتوف کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے. ڈائلاگ جو ہوتا ہے, جو پروڈکٹیو ہوتا ہے, جس میں سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلتی ہے, وہ ہوتا ہے برابری کی سطح کے اوپر. سو آج اس کتاب میں بھی کچھ لوگوں سے جو انہوں نے ان سے منسوب کی گئی ہیں جو باتیں, جو علی صاحب نے بہت خوبصورتی سے بڑی اچھی اور سادہ زبان میں ان کو ڈسکرائب کیا ہے, اس میں شاید اس برابری کی کبھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی جتنی کہ اس وقت ہے, تاکہ ایک پروڈکٹیو ڈائلاگ جو ہے اس کو آغاز کیا جا سکے, تاکہ ملک کے مسائل جو ہے ان کے حل کی طرف ہم قدم بڑھائیں. سو بہت ایک اچھی صحیح ہے علی آپ کی, اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی کنٹریبیوشن کا آغاز ہے, یہ انجام نہیں ہے, اختتام نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اور بہت سی کتابیں آپ ہمیں دیں گے, اور اس سے ہم پڑھیں گے ان کو اور ان سے لرن کریں گے. میں تو آئی بلیو کہ ہسٹری جو ہے وہ آئی اوپنر ہوتی ہے ہمارے لیے. ہم وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن جب آپ باقی واپس جاتے ہیں اس ایپاک کو, اس پیریڈ کے اوپر, تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ نے نوٹس ہی نہیں کی ہوتی جب کہ آپ لیو کر رہے ہوتے ہیں اس پیریڈ کو. تو کتاب کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی میں ہے کہ ایک والیوم ہے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, اینڈ یو کین گو بیک ان ٹائم بائی جسٹ اوپننگ دا پیجز آف دیٹ بک. اینڈ آئی ڈو دیٹ ویری آفن. بہت سی کتابیں ہیں جو کہ میرے ایک اسپیسیفک شیلف ہے اس میں پڑی ہوئی ہیں, تو میں جب بھی میرا کسی ایک خاص ذہن کے ساتھ میں ہوتا ہوں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ نکال کے 2 4 5 6 8 10 پیجز پڑھتا ہوں, تو انلائون ہو جاتے ہیں آنکھوں کے سامنے, وہ پیریڈ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے, کیا کیا جبر ہوا ہے. تو یہ ختم ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس یوتھ کو دیکھ کے آج جو اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, جو اس میں بھی اس کے صفحوں میں بھی منتشر ہے, بکھری ہوئی ہے, کہ اس ملک کا جو جوان بچہ ہے وہ بہت اویئر ہو گیا ہے, اس کو بہت کچھ پتہ چل چکا ہوا ہے, اور اس کے اس اویئرنیس سے جو اس ملک کی استحصالی قوتیں ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہیں, کیونکہ ان کے استحصال جو ہے اس میں ایک خلل آ گیا ہے. اب وہ جاری نہیں رہ سکتا. 2 دن 2 ہفتے 2 مہینے 2 سال اس نے ختم ہونا ہے, اور اس ملک میں ایک اس میں آئین, قانون اور جمہوریت جو ہے اس کی واپسی ہوگی. اینڈ آئی ہوپ کہ میں اس وقت زندہ ہوں وہ دن دیکھنے کے لیے. اور ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا, پھر میں اجازت لوں گا. تاریخ پڑھیں تو آپ کو بہت سے ملک ایسے ملیں گے جہاں کہ زیادتی ہوئی ہے, ڈکٹیٹرشپس آئی ہیں, جہاں عوام کے اوپر ظلم ہوا ہے, عوام کے ساتھ سارا کچھ کیا ہے. لیکن مجھے تاریخ کا طالب علم کے ناطے مجھے 76 سال کے عرصے کے اوپر محیط کنسسٹنٹلی ڈیپریویشن آف ہیومن رائٹس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. دنیا میں جہاں بھی اسٹرگلز ہوئی ہیں وہاں بہت جلدی کسی نہ کسی طریقے سے عوام کھڑے ہو گئے, یا آج کے ریسنٹ ایگزامپلز آپ کو ملی ہے, بنگلہ دیش کی مثال, اس سے پہلے سری لنکا کی مثال تھی, اور بھی بہت جگہ پروو کر رہے ہیں پرامن انقلاب. لیکن کچھ نہ کچھ طریقے, کچھ نہ کچھ قوتیں جو تھیں انہوں نے مل کے تو وہ مسائل ملک کو آگے بڑھایا ہے. لیکن اب ایک گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک ڈکٹیٹرشپ جاتی ہے, دوسری آ جاتی ہے, دوسری جاتی ہے, تیسری جاتی ہے, اور سب سے زیادہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ جب ہماری سو کالڈ جمہوری قوتیں اقتدار میں آتی ہیں تو وہ ان ڈکٹیٹر سے زیادہ بدترین طریقے سے ملک کے اوپر حکومت کرتی ہیں. یہ اس ملک کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. اور آج جو پاکستان کا جوان بچہ ہے وہ اویئر ہے, اس کو پتہ چل چکا ہے یہ نہیں ہے. سو اب یہ جو مرضی کر لیں, ملک نے بدلنا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی بدلے گا. علی, وی آر ویری گریٹفل ٹو یو. آپ نے یہ کتاب لکھی, ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی اس میں سامان ہے. ایک تو ہسٹوریکل ہے کہ جی کیا ہوا, کیونکہ یہ جو 9 مئی ہے اور 8 فیبرری کے درمیان کا جو پیریڈ ہے, یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کریشن کے بعد سب سے امپورٹنٹ پیریڈ ہے ان ٹرمز آف ڈپرائیونگ دا پیپل آف دس کنٹری فرام ایوری تھنگ دیٹ از ڈیموکریٹک. تو اور یہ لوگوں کے پرسپیکٹیوز ہیں, 20 پرسپیکٹیوز آپ دیکھیے, اور سب میں ایک کامن چیز آپ کو جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے. سو ویری گریٹفل ٹو یو, اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو keep writing the books and keep so that we remain apprised of the dark phases of Pakistan's history. Thank you very much. Very kind of you. شکریہ جی فاروق صاحب, تھینک یو سو مچ. الیکشنز کی آپ نے بات کی تو 2018 کا الیکشن بھی بہت اہم تھا, 2024 کا بھی بہت اہم تھا.
2018 में जो हुआ वो भी सबको पता है, 2024 में जो हुआ वो भी सबको पता है. अगर 2018 वाली जमात कहे कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट थे और कोई हमें सपोर्ट नहीं थी, तो उस पर भी आप देख लीजिएगा, मैं कोई बात नहीं करूँगा इस फोरम के ऊपर. और 2024 में भी अगर कहें कि हम अवामी वोटों से आए हैं, तो शायद इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. और एक इलेक्शन 1970 में हुआ था. इन्होंने बात की ना कि ये बड़ी अहम 2 तारीखें हैं, 9 मई और 8 फरवरी. तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आप अगर जाएँ, 1970 में भी एक इलेक्शन हुआ था और उसमें पहला इलेक्शन आपका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था. और आवाम की जो वोट की इज़्ज़त का एक नारा लगता है आजकल, उस वक्त अगर आवाम के वोट को इज़्ज़त दे दी जाती तो आज हमारे पास जो मौजूदा पाकिस्तान है, इस हालत में ये पाकिस्तान ना होता. खुरम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुरम साहब आप अपने जो है कलमात जो है वो कहेंगे. खुरम साहब, थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई अली का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया. इस किताब में एक माइनर कैरेक्टर मैं भी हूँ, बिकॉज़ मेरा भी एक इंटरव्यू उसके अंदर शामिल है. और वो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सारे इंटरव्यूज़ जो हैं दे आर स्नैपशॉट्स ऑफ हिस्ट्री, कि उस वक्त जो हालात थे उसके बारे में हमारे ख़यालात क्या थे. और तो लिहाजा एक पुरानी कहावत है, क्लीशे भी ऑलमोस्ट बन चुका है, दैट जर्नलिज्म इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री. तो अली डिज़र्व्स आवर कंग्रेचुलेशंस एंड रिगार्ड्स कि उन्होंने जो हिस्ट्री के फर्स्ट ड्राफ्ट थे पाकिस्तान के, उसमें अपना हिस्सा डाला है. और इसके ज़रिए थ्रू दी स्नैपशॉट्स इंटरव्यूज़ शायद कोई तस्वीर सच की हम उस तक पहुंच सकें. क्योंकि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सच को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया. और एज आई थिंक प्रेसिडेंट ओबामा सेड सम टाइम अगो कि वो जो चौक है उसके अंदर इतना गंदा पानी फेंक दिया गया है कि उसमें से साफ पानी हम कैसे ढूंढेंगे, समझ नहीं आ रही. So much sewage has been thrown into the public square. और अब हुआ ये है कि I'm old enough, sadly now, to remember the promise of the internet कि जी हमारा ख्याल था कि democratize होगा और हर एक को आवाज़ मिलेगी. लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह डेवलप हुआ है इंटरनेट, और फिर बाद में अब सोशल मीडिया का लफ्ज़ आ गया, तो हम तो अपने अपने गेटो में कैद हो गए. मैं अपना सच लेके बैठा हुआ हूँ. जो है हम में से हर शख्स जो है वो अपना अपना सच लेके बैठा हुआ है, और हम उसी की जो रिफ्लेक्शन है वो ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे ना. जो हमें सूट करता है वो हम पर कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ये सही कह रहा है, ये this person has the same prejudices that I do, and therefore I am, you and I like that person who shares our prejudices. जो एक बात बड़ी अहम है, और which I think Ali has contributed to this very positive notion, कि इसमें कोई शक नहीं कि नई नस्ल हमारी बहुत अवेयर है, लेकिन तारीख से ख्वांदा नहीं है. They might be aware, but they are not historically literate. पाकिस्तान का जन्म 2011 में नहीं हुआ था, ladies and gentlemen. तो लिहाजा वो अब हर चीज़ को हम एक ही सोच से देखेंगे. ये बात कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में जो आमरीतें आई हैं उनको हमें समझना है कि उन्होंने किस तरह हमारी सियासत को तरोड़ा और मरोड़ा है, और आज तक तरोड़ और मरोड़ रहे हैं. अब उसमें एक वक्त में एक लोग बेनिफिशरी थे, दूसरे वक्त में दूसरे लोग बेनिफिशरी थे. मेरे पास भी मजालिम की बड़ी कहानी है, बशमूल मेरे ऊपर ज़ाती तौर पे. लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, और यहीं मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों कॉन्टेस्ट हो सकती हैं. जो मुझे परेशान कर रहा है, और मे बी डॉक्टर नफीसा शाह इज़ मच मोर एजुकेटेड देन आई एम,
اس کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے معاملے میں ایک فکری دیوالیہ پن نظر آ رہا ہے. دیر از این انٹلیکچوئل بینکرپسی ہیئر. خاص طور پہ اکانومی کے بارے میں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو ہمارے ملک کے اب 24 کروڑ سے زائد پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں، ان کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے ایگزیکٹلی کس طرح آگے بڑھنا ہے. تو وہ جو ایگزاسشن ہے اس کا بھی علاج تاریخ ہے. آپ کو تاریخ پڑھنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، جس کا آف کورس بہت گہری چھاپ ہے اس علی کی کتاب کے اوپر، یہ بات تو ہم سب اس پر ایگری کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت ہے اور آئین ہے، اور فاشزم نہیں ہے اور نہیں ہوگا. لیکن چونکہ 21ویں صدی کی تیسری دہائی چل رہی ہے، تو اگر ہم ٹھیک 100 سال پہلے جاتے ہیں، تو میں تو جب پڑھتا ہوں 1920 کی جو دہائی تھی نازی جرمنی میں، تو مجھے تو پسینے آ جاتے ہیں، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہی ہیں جو وہاں موجود تھیں. تو ہمیں پاکستان کو اور پاکستان کی جمہوریت کو اس کے ایک طرف آمریت ہے اور دوسری طرف فاشزم ہے. اب رؤوف صاحب اور میں اس پر بحث کریں گے کہ ان کی پارٹی فاشسٹ ہے کہ میری پارٹی فاشسٹ ہے. اس پہ بحث ہو سکتی ہے طویل. میں کہوں گا ان کی پارٹی فاشسٹ ہے، یہ کہیں گے نہیں آپ نے بڑا ظلم کیا، آپ فاشسٹ ہیں. لیکن بہرحال اس بحث سے قطع نظر ہمیں پاکستان کی جمہوریت کو آمریت اور فاشزم اس کے درمیان سے نکال، ایک پل سرات ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ روڈ جس میں سے ہمیں گزار کر لے کر جانا ہے. اور اس کے لیے جو میں نے اپنی زندگی میں واحد ایک کوشش ہوتے ہوئے دیکھی ہے، وہ 2006 میں محمد نواز شریف اور شہید بے نظیر بھٹو نے مل کر کی تھی، جس کا نام چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. اچھا، بہت آسان ہے. یو کین ریڈیکیول پریکٹیکلی ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. یار ہے کی بکواس کی تھی انہوں نے، ظالمین، یہ سارے کمپرومائز لوگ تھے، انہوں نے یہ لیکن میں اس لیے اس کو اہم سمجھتا ہوں، اور اس کو ضرور اس جو ایونٹ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، کہ یہ جو ہمارے دو لیڈران تھے، نواز شریف اور شہید بے نظیر بھٹو، جس کے بارے میں آف کورس آپ کے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کے بہت کرٹیسزم ہو سکتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ثبوت دیا کہ انہوں نے اپنی سیاست اور 90 کی دہائی کی سیاست سے کوئی سبق سیکھا ہے. There was an intellectual evolution. ایک ارتقا ہوا، اور انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کے ذریعے، وہ ارتقا ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور وہ اس کے 36 غالباً ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا 36 پیراگرافس ہیں اس کے. لیکن جو چیز اس میں نہیں لکھی ہوئی وہ سب سے اہم ہے، اور وہ یہ تھی کہ ہم غیر جمہوری قوتوں سے مدد طلب نہیں کریں گے اپنی حکومتیں قائم رکھنے کے لیے. اور ہم نے اس کا پھر نتیجہ بھی دیکھا پریکٹیکلی، میں خود اس کا عینی شاہد ہوں. لیکن وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس کو پیش کیا گیا کہ یہ ملی بھگت ہے، یہ تو کمپرومائز ہو گیا ہے حکومت کرنے کا. اینڈ دیٹس ویئر اٹ اسٹینڈس. کون حقیقت اور سچ جو ہے، again I can tell you through experience, will always remain contested, and no one, least of all myself, has the handle on the whole truth. No one knows the whole truth. بہت بڑے بڑے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، آپ کو نہیں، اس جو ہول ٹروتھ ہے وہ نہیں آتا آپ کے سامنے، بیکاز so many things are happening in the world at the same time. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں
कि that was the first major political evolution in this country कि दो political parties के heads ने कहा कि हम इस उसके ऊपर अमल हुआ, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने बालिग नजरी का सबूत दिया. उन्होंने कहा नहीं, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड. जब तक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में कि ये कॉन्टेस्ट जो है ये हमने आपस में करना है, इसमें वो जो फिफ्थ हॉर्समैन है वो उसको हम नहीं बुलाएंगे, हम आपस में कॉन्टेस्ट करेंगे, हम आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ और करेंगे. लेकिन फिर वो फिफ्थ हॉर्समैन एक और सूरत में आया उसने. और अगेन अब मैं अपनी जाती राय का इजहार, जिससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान 2017 में मोहम्मद नवाज शरीफ के इंतहाई नाहक और गैर मुनसिफाना रिमूवल से अभी तक रिकवर नहीं हुआ 8 साल के में. वी हैवंट रिकवर्ड फ्रॉम दैट हॉरिबल डिजास्टर. अब आपके आपका कुछ भी ख्याल हो सकता है नवाज शरीफ के बारे में, लेकिन तारीख इसलिए कुछ हमें समझना जरूरी है. एंड दिस इज आई होप माई लास्ट सबमिशन. 2013 में हम कहां थे? बहुत सारे जो नौजवान हैं वो उस वक्त बच्चे थे, उन्हें अंदाजा नहीं है. 2013 में जिस वक्त गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी. हर रोज 6 दहशतगर्दी के वाकयात ऑन एवरेज होते थे. कराची में टारगेट किलिंग हो रही थी. महंगाई उस वक्त भी डबल डिजिट्स में थी और पूरा मुल्क मायूस था कि पाकिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता, हम गड़े में गिर गए. क्रेडिट अब आप जिस मर्जी को देना चाहें, लेकिन 4 साल बाद लोड शेडिंग भी खत्म हो गई, दहशतगर्दी भी खत्म हो गई, कराची की टारगेट किलिंग भी खत्म हो गई, महंगाई भी खत्म हो गई. जनवरी 2025 में 2.4% जो अफराते ज़र का रेट था, उसका पिछला रिकॉर्ड जून 2016 में है 2.8%. तो वो मुल्क जो उस दहशतगर्दी, महंगाई, लोड शेडिंग, टारगेट किलिंग के गड़े में गिरा हुआ था, अगर आपको याद हो, वो एक, अब ये लगा सवाल होगा कि जी वो इलेक्शन भी क्या था और जैसा था. एक मुंतखब हुकूमत ने, आपकी मुंतखब हुकूमत ने, जिससे आप इख्तलाफ भी करें, वो सारे मामला दुरुस्त कर दिए. और उस वक्त वो जो इंटरवेंशन थी मियां नवाज शरीफ की रिमूवल की, हम उससे अभी तक रिकवर नहीं हो सके और हम अब उसी गड़े के इर्द गिर्द सर्कल कर रहे हैं, घूम रहे हैं. ब्लैक होल का निशान भी वैसे ही है, जो गर्दाब है. हैं जी, हम गर्दाब में फंसे हुए हैं, हम उस गर्दाब में फंसे हुए हैं और हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं. हम कह रहे हैं नहीं ये वो ठीक नहीं है, वो मुझे ब्लेम करा, आप ठीक नहीं है, आपने उसको कॉम्प्रोमाइज किया. ये कह रहे हैं आपने आज कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, तो कैसे चलेगा? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड ओनली रिक्वेस्ट कि एक तो आप अली की किताब पढ़ें, गौर से पढ़ें. दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जमहूरियत और इसकी मिट्टी पर अपना यकीन कायम रखें, अपने मुल्क को बुरा ना कहें. अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया, बहुत सारे लोग यहाँ बड़े जय्यद सहाफ़ी भी मौजूद हैं जिन्होंने पूरे मुल्क में ट्रैवल किया है. मुल्क के लोग, इस मुल्क की मिट्टी उतनी ही अच्छी है जितने हम अच्छे हैं. उस पर यकीन कायम रखें तो इंशाअल्लाह, जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि मैंने 2013 और 17 के दरमियान अपने मुल्क को अपनी आंखों से ठीक होते हुए देखा था, लेकिन अब फिर हम एक मुश्किल का शिकार हैं और इस मुश्किल के शिकार में से नया रास्ता ढूंढने के लिए तारीख पढ़ना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है
اور اس سمجھنے کے عمل میں ہمارے بھائی علی نے اپنا حصہ ڈال دیا. میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو خرم صاحب. آپ کی باتوں سے ایک لائن جو ڈرا کی جا سکتی ہے کہ 1973 میں ایک کنسنسس ہوا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا. تو ہم بات کر رہے تھے کنسنسس کی. خرم صاحب نے بات کی, خرم دستگیر صاحب نے, کہ 1973 میں ایک کنسنسس ہوا تھا جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہے. اور دوسرا جو پولیٹیکل کنسنسس ہوا دو بڑی جماعتوں کے درمیان وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا. اور ابھی بھی اگر کوئی صورتحال ہے بہتری کی طرف تو وہ کنسنسس کی یا سیاسی جماعتوں کی. تو یہ تو ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ تھے جن کا انٹرویوز ہوئے ان سے ہم نے بات سنی. اب ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں کرن ناز صاحبہ, تو وہ ذرا اپنا صحافتی پرسپیکٹیو جو ہے اس کتاب کے حوالے سے اور اپنے صحافی دوست کے حوالے سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی وہ اپنا بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ایوری ون. علی نے جو کتاب لکھی ہے اس کی ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں, بہت مختصر بات کروں گی, لیکن یہاں پر جو تینوں معزز شخصیات موجود ہیں اوبویسلی آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ان کے لیے ہوں گے, تو میں چاہوں گی کہ اپنی بات جتنی مختصر کر سکوں کر لوں. رؤوف صاحب نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی, 9 مئی سے 8 فروری تک یہ وہ تاریخیں ہیں جس کا عنوان ہی اٹھا لیا علی فرقان صاحب نے. یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں پاکستان تبدیل ہو رہا تھا یا ایوالو ہو رہا تھا, لیکن اس کا ایک پرسپیکٹیو ایک اور بھی ہے. یہ وہ 2 تاریخیں ہیں 9 مئی سے 8 فروری تک کہ جس پہ سر مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک بہت بڑی تبدیلی کی یہ 2 تاریخیں تھیں جو کہ 9 مئی سے 8 فروری تک تھیں. میں اپنے 2 چھوٹے چھوٹے سے ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں, اور الحمدللہ میں اپنے دونوں ایکسپیرینسز میں غلط ثابت ہوئی. 2018 میں جب الیکشنز ہو رہے تھے اس وقت میں کراچی میں رہتی تھی, اور میں نے پورے پاکستان میں سروے کیا. اور جب میں سروے کر رہی تھی اور جو میرے سروے کے نتائج آ رہے تھے, الیکشن کی رات سے 1 دن پہلے جب ہم تمام ٹیلی ویژنز اپنی ٹرانسمیشنز کر رہے تھے, اور اس میں جب مجھ سے سوال کیا گیا کہ میں نے اپنے سروے میں کیا چیز دیکھی, کس کے لیے زیادہ ووٹ ہیں, کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ کہاں سے کون سی پارٹی جو ہے وہ سیٹس زیادہ نکال لے گی, تو سندھ کا جو ووٹ تھا وہ بھٹو کا ووٹ تھا. کے پی کے میں مختلف آرا تھی, لیکن پنجاب میں وہاں پر مجھے 2018 میں پی ایم ایل این کا ووٹ نظر آیا. اور جب میں واپس گئی اور میں نے اپنی ٹرانسمیشن میں یہ بات کہی تو بہت سارے وہ صحافی جن کے پاس اندر کی خبریں ہوا کرتی ہیں, ان تمام لوگوں نے میرا مذاق بنایا, کیونکہ میں وہ بات کر رہی تھی جو میں نے دیکھا تھا, جو میں نے ایکسپیرینس کیا تھا. مجھے پی ایم ایل این کا ووٹ نظر آیا, مجھے ان کا ووٹر اور ان کا سپورٹر نظر آیا. میں نے آ کر اسکرین پر یہ بات کی, اور الحمدللہ اس کے بعد جو نتائج آئے 2018 کے 25 تاریخ کے, تو وہ الحمدللہ بڑے مختلف نتائج تھے, اور میں اس میں غلط ثابت ہوئی. یہی سچویشن دوبارہ ہوئی 2024 کے الیکشنز میں. اگین میں اس وقت پنجاب میں شفٹ ہو چکی تھی, اسلام آباد میں رہتی تھی, اور پھر میں نے پورے پاکستان کا سروے کیا, اور اگین میرے سروے کے نتائج بڑے مختلف تھے. جب میں سندھ گئی تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ وہاں ابھی بہت ٹائم لگے گا شاید اس سوچ کو تبدیل کرنے میں, یا ان کی ایک محبت ہے, لیکن وہاں پر آپ کو بھٹو کا ووٹ ملے گا. آپ اندرون سندھ جائیں, آپ وہاں پر لوگوں سے ملیں, ووٹر سپورٹر آپ کو بھٹو کا ووٹ آپ کو نظر آئے گا. میں پنجاب میں گھومی تو پنجاب میں مجھے بڑی مختلف سچویشن نظر آئی, اور میں جب وہاں پر ووٹر اور سپورٹر سے بات کرتی تھی تو مجھے پی ٹی آئی کا ووٹ نظر آتا تھا, مجھے ووٹر نظر آتا تھا. اور اس کے بعد جب میں ٹی وی پر آئی اور الیکشن سے 1 رات پہلے جب میں نے اپنے نتائج جو میں اخذ کر کے آئی تھی جب وہ میں نے سنائے, تو الحمدللہ میں پھر غلط ثابت ہوئی, اور 26 تاریخ کو اور 27 تاریخ کو جو نتائج آئے وہ مختلف تھے.
بہرحال یہ تو ہو گیا وہ جو جن نتائج کے بارے میں بات کر رہی تھی. 9 مئی سے 8 فروری تک کی جو تاریخ کی میں بات کر رہی ہوں, اس سے پہلے ہمارے سامنے بہت ساری تاریخیں ہیں. اس سے پہلے ہمارے سامنے وہ تاریخ بھی ہے, اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں ایک کامیاب عدم اعتماد, اس لیے کہہ لیجئے کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک آئی اور وہ کامیاب ہوئی, یعنی اس سے وزیر اعظم ووٹ آؤٹ ہو گئے. وہ ہم نے وٹنس کیا, ہم نے دیکھا. میں کیونکہ جرنلزم کرتی ہوں اور میں باہر جا کر لوگوں کی رائے سنتی ہوں, دیکھتی ہوں, تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے کوئی پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں. لیکن 2021 میں جس وقت میں لوگوں سے بات کرتی تھی, سروے کرتی تھی, تو اس وقت کی سچویشن میں اور آج کی یا 2023 کی اور 2024 کی پاپولیرٹی میں بہت بڑا فرق تھا. اور وہ فرق یہاں پر 9 مئی سے 8 فروری تک وہ فرق بلٹ ہوا. وہ ایسے فرق بلٹ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں 2021 میں بھی وہ سچویشنز تھیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, مہنگائی کے حوالے سے ہی پریشان دیکھا, ہم نے لوگوں کو سوسائڈس کرتے ہوئے دیکھا, ہم نے لوگوں کو اپنے آپ کو نظر آتش کرتے ہوئے دیکھا. یہ 2021 اور 22 کے حالات تھے, اور میں بغیر کسی مبالغہ آرائی کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ساری خواتین میں نے ایسی دیکھی جو جھولیاں پھیلا پھیلا کر بددعائیں دیتی تھیں اس وقت کی حکومت کو. لیکن پھر وقت چینج ہوا, ہمارے سامنے 25 تاریخ آئی. 25 تاریخ کے بعد ہمارے سامنے ایک حملہ آیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا, اور اس کے بعد جو چیزیں چینج ہونا شروع ہوئیں, جو شفٹ ہونا شروع ہوا, وہ پاپولیرٹی ایک مختلف ہمیں انداز سے نظر آئی. تو اس پاپولیرٹی کو جس طرح سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے 9 مئی سے 8 فروری تک, میں اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ دیکھ رہی تھی. یہ شاید میری کم علمی ہے کہ میرے پاس اس طرح کا کوئی ڈاکیومنٹ 2018 کے انتخابات کا موجود نہیں ہے, لیکن اس وقت تمام جرنلسٹ, تمام صحافی جو ہیں, ان کا ایک سوال ہوا کرتا تھا کہ میاں صاحب کو کیوں نکالا گیا. اور اس بار جو ہے وہ سوال پی ٹی آئی کے لیے ہر شخصیت سے, وہ چاہے خرم صاحب کا انٹرویو اس کے اندر موجود ہو, وہ چاہے رانا صاحب کا انٹرویو اس کے اندر موجود ہو, چاہے اس کے علاوہ انٹرویوز موجود ہوں, ان تمام میں پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آگے مستقبل کیا ہے. ہم میں سے بحیثیت ایک صحافی 2018 کی جو سچویشن تھی 2019-20 تک شاید ہم میں سے کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو دوبارہ پاور کوریڈورز میں دیکھیں گے. لیکن پھر وقت تبدیل ہوا اور ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون پاور کوریڈورز میں نظر آئی. تو اب شاید یہ آرگیومنٹ بلڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی جماعت جس کے بارے میں ابھی شاید ایک تصور یہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید اب ان کی کہیں پر کوئی جگہ نظر نہیں آتی, تو یہ کہنا اب سیاست میں بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور لگتا ہے کہ شاید سچویشن آگے جا کے مختلف ہو جائے گی. ایک آخری بات میں کتاب کے حوالے سے کہنا چاہوں گی. مجھے یہ بڑی انٹرسٹنگ کتاب اس لیے بھی لگ رہی تھی کہ جب میں نے اس کا ابتدائیہ پڑھا, اور ابتدائیہ پڑھتے ہوئے جب میں انٹرویوز کی طرف آئی, تو مجھے ایک عادت ہے کہ میں کتاب کو اس طرح سے پڑھتی ہوں کہ وہ مجھے ازبر ہو جائے, تو مجھے تھوڑا وقت بھی لگتا ہے کیونکہ یہ ہے بھی میرے انٹرسٹ کی کتاب. اور جب میرے یہی مہمان جب میرے پروگرام میں موجود ہوں گے تو ان سے ذرا کاؤنٹر کرنے میں یا جرح کرنے میں ذرا مزہ آئے گا, تو اس کے لیے شکر گزار بھی ہوں علی صاحب آپ کی کہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹ کی صورت میں میرے ہاتھ میں دے دیا ہے. بہرحال مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ املا کی غلطیاں ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک پیرا کو پڑھا, پھر اس کو دوبارہ پڑھا, پھر تبارہ پڑھا, اور اس کے بعد مجھے اس کتاب کی وہ خوبصورتی نظر آئی کہ اس میں بغیر کسی چھیڑا چھاڑی کے انٹرویو میں جو معزز شخصیت جس طرح گفتگو کر رہی ہیں, جو بات کر رہی ہیں, اس کو اسی طرح سے لکھا ہوا ہے. جب میں نے اس کے ابتدائیہ کو پڑھا اور ابتدائیہ کے بعد جو آخر میں جو آپ نے اپنے کچھ الفاظ شیئر کیے ہیں وہ دیکھا, تو وہ تو بڑی کلیئر تھا, لیکن جو انٹرویوز تھے اس کے اندر مجھے یہ بات بڑی خوبصورت لگی کہ جو املا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے بات کی جا رہی ہے. جیسے خواجہ آصف صاحب کا جو ہے بڑا مشہور ہے تو وہ اسی طرح سے موجود ہے, رانا صاحب کے ورڈز جس طرح سے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے موجود ہیں. تو یہ اس کتاب کی بڑی خوبصورتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں علی فرقان صاحب آپ کی کہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹ کی صورت میں نہ صرف ہم جیسے جو صحافی ہیں ان کو دے دیا, بلکہ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ بک اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر میں کل ایک یونیورسٹی میں موجود تھی اور میں بھی پروگرام کے آغاز سے پہلے رؤف صاحب سے یہی ڈسکس کر رہی تھی, وہاں پر میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس موجود تھے ان سے انٹریکشن ہو رہا تھا, اور میں اس چیز پر بڑی حیران ہوئی کہ جو کرم صاحب نے ایک بات کہی کہ اب یہاں پر سب کا اپنا اپنا سچ ہے, اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو میرا سچ ہے آپ اسی کو ہی سچ مانیں.
تو کل جب میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کر رہی تھی تو میں اس واقعے کا تذکرہ نہیں کروں گی، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میم یہ پاکستان میں واقعہ ہوا اور آپ لوگ جو ہیں وہ شتر مرغ کی طرح مٹی میں اپنی گردنیں دبائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا آپ نے میرے کتنے پروگرامز دیکھے؟ اس نے میرے پروگرام نہیں دیکھے تھے. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی اس کا کانکریٹ ثبوت ہے، کوئی چیز موجود ہے تاکہ ہم اس کے اوپر بات کر لیں؟ پہلے اس بچے نے مجھے پہلا آرگیومنٹ دیا کہ میں خود وہاں پر گیا تھا اور وہاں پر اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے. تو میں نے کہا اگر اس طرح کا کچھ ہو رہا تھا تو آپ بچے کیسے؟ تو دوسرا اس کا آرگیومنٹ تھا کہ نہیں میڈم میں اسٹوڈنٹ کے طور پر نہیں گیا تھا، میں وہاں بحیثیت جرنلسٹ گیا تھا. تو میں نے کہا یعنی کہ وہاں پر جو باقی لوگ موجود تھے ان سب کو مار دیا گیا اور آپ کو کیونکہ آپ جرنلسٹ کے ساتھ تھے تو آپ کو روک دیا گیا. پھر اس نے تیسرا آرگیومنٹ دیا کہ نہیں میڈم ایسا نہیں تھا، میں صبح کے وقت گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا. تو میں نے کہا پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ رات کو وہاں پر کیا ہوا ہے؟ اور پھر اس نے چوتھا آرگیومنٹ اپنی بات کو کانکریٹ کرنے کے لیے مجھے دیا کہ آپ نے الجزیرہ کی رپورٹ دیکھی ہے، آپ نے الجزیرہ کی ویڈیو دیکھی ہے؟ میں نے کہا پلیز مجھے دکھائیے. اور میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میرا کوئی مقصد اس کو غلط ثابت کرنا نہیں تھا. میں ایک صحافی ہوں اور مجھے چاہیے کہ خبر کیا ہے مجھے پتہ چلے. تو جب میں نے اس سے معلوم کیا کہ وہ مجھے رپورٹ دکھائیے پلیز، یا وہ مجھے ویڈیو دکھائیے جو آپ کے پاس ہے تاکہ میں اپنی غلطی تسلیم کروں کہ اتنی بڑی ویڈیو موجود ہے، اتنا بڑا ثبوت موجود ہے اور میں اس پر بات نہیں کر رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ میرے فون میں سیف تھا لیکن وہ گم ہو گیا ہے اور وہ ملا نہیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ مجھے اس بات پر کنونس کرتا رہا بچہ کہ جو وہ بات کر رہا ہے وہ درست بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد جب پروگرام ختم ہو گیا اور ہماری ڈسکشن ہوئی اور پھر میں نے اس سے وہ سوال کیا کہ پلیز مجھے وہ ویڈیو ایویڈنس دیجیے تاکہ میں اس پر بات کر سکوں، تو اس بچے کے پاس یہ موجود نہیں تھا. یہ وہی تھا کہ سنا 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 اور پھر آگے پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور جو تاریخ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، شاید آج سے 10-20 سال کے بعد جب ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت بھی یہ کتاب جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہترین مجموعے کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں ہوگی. تھینک یو سو مچ ونس اگین علی فرقان صاحب آپ کی اس کتاب کے لیے. جی تھینک یو سو مچ کرن صاحبہ. ابھی آڈینس جو ہے اس سے ریکویسٹ ہوگی کہ بڑا پریسائز آپ نے پہلے ہینڈ ریز کریں گے، آپ کویسچن جو ہے آپ نام بتائیں گے اور آپ کا کس اسپیکر سے آپ کا کویسچن ہے وہ بھی آپ کر دیجیے گا تاکہ جلدی سے ہم. جی رؤف صاحب آپ ماشاءاللہ سینئر آدمی ہیں، انٹلیکچوئل آدمی ہیں، تو اینڈ یو آر کیپیبل آف ٹیکنگ اے کریٹیکل ویو آف یور لیڈرشپس ایکشنس. تو سر عمران خان کو جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھائی وی ہیو سپورٹڈ یو انف، اب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور ہمیں نیوٹرل ہو جانے دیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو ویلکم کرتے انہوں نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل کی تو اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی، تو پھر وہ نیوٹرل نہیں رہے، پھر اب گلا کیوں کرتے ہیں؟ جی ہم 2-3 اکٹھے کویسچنز لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے اسپیکرس کو بھی آسانی ہو. جی السلام علیکم سر. سر وہ میں نوٹ کر رہا ہوں تاکہ پھر شارٹ آف ٹائم ہے تاکہ سب کو. چلیں ٹھیک ہے آپ پھر اس کو رسپونڈ کر لیں. جی ڈاکٹر نفیسہ سے کسی کا کویسچن ہے تو وہ پہلے ہینڈ ریز کریں. ڈاکٹر نفیسہ سے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے. جی جی پلیز رؤف صاحب. میرا خیال ہے بہت ساری باتیں سیاق و سباق سے ہٹا کے کی جاتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی ایک بات کی گئی یا نہیں کی گئی، لیکن چونکہ وہ کریٹ کی جاتی ہے، اس کو پھر وائرل کیا جاتا ہے، تو وہ ایک وقت کی حقیقت بن کے سامنے آتی ہے. جس بیسس کے اوپر آپ نے یہ سوال کیا ہے وہ بیسس ایگزسٹ نہیں کرتی، بیکاز آئی واز پارٹ آف دا گورنمنٹ دین. ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے اسٹیٹمنٹ خان صاحب کی جس کو کوٹ کیا ہے وہ اس کانٹیکس میں کبھی نہیں دی گئی تھی کہ نیوٹرل کیوں ہوتا ہے. ایک کانشیس شہری جو ہوتا ہے اس کا ایک اوپینین ہوتا ہے، اور اگر اوپینین نہیں ہے تو پھر اس کو آپ مختلف الفاظ میں یاد کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ خان صاحب کا ایک اپنا طریقہ تھا یہ کہنے کا کہ ایک اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ انوالو ہوں ملک کے معاملات میں اور اپنی کنٹریبیوشن کریں، ایک کردار ادا کریں. اس سے زیادہ اس کی کوئی مطلب نہیں تھا. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ. ڈاکٹر صاحبہ کو پہلے کائنڈلی مائک دیجیے گا. ان کا نفیسہ شاہ صاحبہ کے لیے کویسچن ہے، انہوں نے جانا ہے تو پھر جی تھینک یو. بہت شکریہ. ڈاکٹر بینا ہے، میڈیکل ڈاکٹر. اب قوم کی نبض میں ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں. پیشنٹس کو ٹریٹ کر کے سیم انوائرمنٹ میں بھیج کے تھک گئی ہوں. واپس سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے بیکاز ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو
एवरीथिंग। आप दोनों ही बैठे हैं, आप दोनों से सवाल है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि उसमें 34 पेजेस थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसमें एक वो चीज़ नहीं थी जिसको होना चाहिए था। सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन शायद हमारा अलमिया वही है, राइट? उस वक्त 2 पार्टीज़ थी, अभी 3 पार्टीज़ हैं। वट एवर इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट वन क्लॉज के हम सब उस पर क्यों नहीं इकट्ठे हो पाते कि हमें डेमोक्रेसी से बाहर को एक्सेप्ट नहीं करना, सिविलियन सुपरमेसी चाहिए हमें, राइट? जिनको हमारे लिए करना है वो हमें आके नहीं करे गवर्न। तो ये कुछ उस पर लाइट शेड कर सकते हैं? डॉक्टर साहबा, मेरे ख्याल में वो डॉक्यूमेंट तो सारी यही चीज़ थी कि एक ही पॉइंट अगर आप कहें जो उसका था नहीं, तो वो लेकिन यही वो था। एक पॉइंट जो क्यों मिस, मतलब जब वो जी ड्राफ्ट डॉक्टर कर नफीस रहे थे साहब तो प्लीज़, डॉक्टर है नफीस। ना, प्रॉब्ली वो हमें हेल्प करता आज। I think everybody knows the way forward. Everybody knows the way forward. And that really is कि the political civilian supremacy का जो route है वो एक ही route है. There cannot be any other way. And that is the civilian representatives have to come together. अब हर जैसे I think खुर्रम दस्तगीर साहब ने आपको perspective दिया कि history is probably not linear but it's moving in circles. And perhaps because एक disruption जो हुई, unfortunately जो fascism की बात हो रही है, fascism, a lot of us can trace it, जो for me, post 2008, जो एक perhaps, and I would credit the 2008 to 13 government because they set some ground rules. और उसमें उन्होंने जो आईनी तरामीम की, जिसको हम पूरे पैकेज को 18th amendment कहते हैं, 18th amendment, 80% of 18th amendment was Charter of Democracy. 80% of it, maybe 90%, maybe all of it was Charter of Democracy. उसकी वजह से at least एक चीज़ तो हुई है. I mean, yes, we have seen models of hybrid democracy. We have seen models of controlled democracy. We have seen some traces of fascism on all sides. But एक चीज़ तो आप credit देंगे कि इस मुल्क में democratic system की continuity हो गई है. कोई भी ऐसा डिक्टेटर नहीं आया जिसने आके और आइन को एक तरफ करके और अपना पर्सन सेंट्रिक रूल कर दिया हो. सो आई थिंक हैविंग सेड दैट द वे वी ऑल्सो हैव टू, ये जो है ना एक 9 मई से 8 फरवरी, दीज डेट्स परहैप्स इन PTI, जैसे मैंने कहा कि PTI की अपनी एक मेमोरी है, एंड PTI इज़ अ न्यू फिनोमेना इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स. येस, दे डू हैव पॉपुलैरिटी विद द यूथ, लेकिन पीपल्स पार्टी इज़ दी ओल्डेस्ट पार्टी. इधर जो हम बैठे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी, और हमने तो 2 शहादतें देखी हैं, और एक लीडर बनते 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 बहुत टाइम लगता है. सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो PTI जब 2018 वाली गवर्नमेंट आई, उस वक्त जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने कुछ ग्राउंड रूल्स तय किए थे, दैट वर बैडली मॉल्ड. और उसमें ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, थर्ड फोर्स आउटसाइड द सिविलियन स्ट्रक्चर, आप किसी और को एंट्री नहीं देंगे, और वो सारी चीज़ें हो गई. एंड दैट ऑफ कोर्स इज, एंड आई से दैट इन क्रिटिक ऑफ वट एवर इज हैपनिंग, दैट हैज स्टिल कंटिन्यूड. वी हैव नॉट बीन एबल टू रिवर्स जो चीज़ें इनक्रोच हुई, वो रिवर्स अभी नहीं हुई. So उसको वो कब होगा, कैसे होगा? We all know the answer is that civilian forces have to come together and set some ground rules. और उसमें हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, including the PTI and the PMLN and of course the People's Party. And People's Party, at least हमारा जो इलेक्शन का बयानिया था, अगर आप हमारे चेयरमैन की बात सुने तो he came up with a very strong voice for a new way of doing politics. And that new way of doing politics, he said, is that we have to now stop this confrontation and we have to move forward on certain common agendas. तो यही चीज़ करनी है. अब वो moment कब आएगा? That is where we all have to sit together, but everybody understands that dialogue is the best way to move forward. Thank you. जी, खुर्रम साहब और किरण नाज साहबा और आथर हमारे साथ ही हैं, रऊफ साहब और डॉक्टर नफीसा साहब ने अब जा रहे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे. सिर्फ जो रऊफ साहब जो हैं और किरण, आप बैठे ज़रा थोड़ा सा बस. जी ठीक.
जी प्लीज़ क्वेश्चन. क्वेश्चन रऊफ साहब से था, अभी वो चले अभी गए तो आप अथर बैठे हैं, किरण साहब हैं, मैं बैठा हूँ, खुरम साहब हैं, अच्छा, उनसे मैं पूछिए. क्वेश्चन वही पूछ लेता हूँ, कोई भी आंसर कर ले उसका. जिस तरह रऊफ साहब ने बात की कि 9th में की जो रियलिटीज़ हैं वो एक दिन सामने आएंगी और गवर्नमेंट उस पर कमीशन नहीं बना रही, वो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, क्या मतलब कोई बता सकता है कि ऑन द कैमरा कि उसकी रियलिटी क्या थी, किसने करवाया, क्यों करवाया 9th इवेंट, और ये रियलिटी कब तक सामने आएंगी. और दूसरा ये कि यूथ की उन्होंने बात की, अभी उन्होंने अपनी बात की कि मैं अयूब खान के दौर का हूँ और उस टाइम से लेकर अब तक उन्होंने नहीं देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन लाए अमल नहीं आया गया, लेकिन अभी वो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन लाए अमल में आएगा. और उन्होंने यूथ की बात की कि आजकल की यूथ बहुत अवेयर है. जिस तरह मैम किरण ने उस चीज़ को हाईलाइट किया, एक एग्जांपल देखे कि यूथ किस तरह हाईलाइट है. बिंग द पार्ट ऑफ यूथ हम बहुत एक इमोशनलिज्म पे बेस्ड हैं, हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखते हैं, लेकिन हम में उन चीज़ों का इल्म नहीं है. तो बस मेरे ये दो ही छोटे क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आएगी, और 9th में की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? जी, डेमोक्रेसी की क्वालिटी पे आप बात कर सकते हैं. डेमोक्रेसी तो है हमारे मुल्क के अंदर. जी खुरम साहब. ये तो देखिए, मैं एक्चुअली बजाय ये कि मेरा ये ख्याल था कि एक ऑडियंस को समझाने की कोशिश कर लें, बजाय ये कि हम बहस करें कि 9th में क्या हुआ था. तो बहुत साल पहले एक अमेरिकी जज थे, उनका नाम था लर्नेड हैंड. उन्होंने एक छोटी सी तकरीर की, इट्स कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी. तो मेरी तो आपसे इस्तदा है, आई विल रीड व्हाट जज लर्नेड हैंड सेड, एंड इट सेड, व्हाट देन इज द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी? I cannot define it. I can only tell you my own faith. The spirit of liberty is the spirit which is not too sure it is right. It is not too sure that it is right. The spirit of liberty is the spirit which seeks to understand the minds of other men and women. The spirit of liberty is the spirit which weighs their interests alongside its own without bias. तो ये जो बात है ना जी, कि हमें we have to accept, we cannot be too sure we are right. ये कहना कि जी मेरा सच बिल्कुल दुरुस्त है और बाकियों का सच गलत है, उसकी एक बुनियाद है. और जो हम देखते हैं तहरीक इंसाफ की सूरत में, उनका इसरार है कि दे आर श्योर दैट दे आर राइट. अब बात यह है कि अगर वो ये कहते हैं कि उनको इतने वोट मिले हैं 2024 में, फिर उनको ये भी मानना पड़ेगा कि उतने वोट कुछ उनके उससे दुगने उनके खिलाफ भी पड़े. ये जो मिसाक जमहूरियत हुआ था ना जी, उसकी बुनियाद ये थी कि आप मेरे वोटों का एहतराम करें, मैं आपके वोटों का एहतराम करूं. लेकिन अगर मैं मुस्तकिल ये कहता रहूं कि आपके वोट सारे गलत और झूठे हैं और सारे वोट मेरे हैं, तो फिर हम कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं? एक जो जमहूरियत की बुनियाद जिसकी तरफ डॉक्टर साहबा ने इशारा भी किया, वो बुनियाद यहां से शुरू होनी है कि आपने मेरा एहतराम करना है. मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है, मैंने ये एहतराम करना है कि भाई सखर में कर किसी ने जिसने वोट डाला है वो भी उतना ही मोहतरम है जिसने मुझे वोट डाला है. किसी ने मर्दान में वोट डाला है वो भी उतना ही मोहतरम है, जिसने लसबेला में वोट डाला है वो भी उतना ही मोहतरम है. मैं ये कह सकता हूं आपके सामने कि अल्लाह ताला ने जब मुझे कौमी असेंबली में भिजवाया तो मेरे लिए जो सबसे पहला सबक ये था, और मेरा ताल्लुक क्योंकि गुजरांवाला से है, विच इज लाइक द हार्ट ऑफ पंजाब, कि इस मुल्क में पंजाब के अलावा भी लोग बसते हैं जिनका पाकिस्तान को देखने का, पाकिस्तान की तारीख को देखने का नुक्ता नजर मुझसे बहुत फर्क है. लेकिन वो तमाम नुक्ता नजर भी उतने ही एहतराम के काबिल है जितना मेरी तवक्को है कि मेरा नुक्ता नजर का एहतराम किया जाएगा. तो
अनलेस हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू करें और एक दूसरे का एहतराम करना शुरू करें, एक दूसरे को जो वोट मिले उसका एहतराम करना शुरू करें, तब वो दिन आएगा जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया है. क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमने एक दूसरे के एहतराम की बुनियाद बनाकर, और वो एहतराम ये नहीं है कि मैं आपके लीडर का एहतराम करूं और आप मेरे लीडर का एहतराम, हमने एक दूसरे के वोटरों का एहतराम करना है, पाकिस्तानियों का एहतराम करना है, मर्द व ख़वातीन का जो पूरे मुल्क में रहते हैं उनका एहतराम है असल में, जिसकी एक जो निशान एक लीडर बन के आता है. जब तक हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे, एक दूसरे को जगह नहीं देंगे, एक दूसरे की इज्जत करना नहीं शुरू करेंगे, वो दिन नहीं आएगा. मैं आपको मतून करके नफरत से कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, ये बात लिख लीजिए. एक दूसरे को गिराकर आप पाकिस्तान नया खड़ा नहीं कर सकते. तो लिहाजा हमें एक दूसरे की टॉलरेंस करनी है. और मसलन मेरे पास चूंकि बहुत अल्लाह ताला ने जो है वो इवेंट्स देखे हैं, एक मैं आपके सामने रख देता हूं. इलेक्शंस के बारे में बहुत बात होती है. पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन रिफॉर्म्स इलेक्शंस एक्ट 2017 में हमने किए, आपकी पार्लियामेंट ने किए. यानी जो आपके मुंतखब नुमाइंदे थे उन्हें मिलकर यह कहा कि हम इस तरह इलेक्शंस कराना चाहते हैं. लेकिन उस रिफॉर्म के बाद गालिबन 2018 का इलेक्शन हुआ, 2024 का, जिसके बारे में मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन थे. तो लिहाजा ये जो एक पूरा प्रोसेस है, इसीलिए मैंने बजाय कि मैं किसी एक इवेंट के ऊपर बात करूं, हम सब ने कोशिश अपनी अपनी जगह पर करनी है कि अपनी जमहूरियत के ऊपर अपने यकीन कायम रखें, अपने मुल्क पर यकीन अपना कायम रखें. बट प्लीज not to be too sure that you are the only person who's right. There are other people who are right. There are other people who have other opinions and other ways of looking at your country, which you have to respect and say कि जी सिर्फ मैं नहीं हूँ, बाकी भी लोग हैं. और आप ये मसलन जो तहरीक इंसाफ का तरीक़ेकार है, कहते हैं जी बाकी सारे तो चोर हैं, हम तो उनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे. तो अगर आप ये इस बुनियाद पर सियासत करेंगे तो फिर मैं तो कहूँगा कि ये फाशिस्ट टाइम से हाथ क्यों मिलाएं इनसे. ठीक है, मेरे पास भी पूरी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं, हम भी कह सकते हैं. लेकिन वही बात है कि जब पाकिस्तान के भाइयों और बहनों ने हमारों ने उनको मुंतखब करके पार्लियामान में भेज दिया है, तो फिर कॉन्वर्जेशन करनी है. और वो बड़ी मुश्किल से, इसलिए मैंने मिसाक जमहूरियत के ऊपर फोकस किया कि दूसरी जमहूरियतों में दीज आर कॉल्ड द गार्ड रेल्स ऑफ डेमोक्रेसी. वो किसी कानून में नहीं लिखी होती, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने कैसे आगे जाना है. अब अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग डिसरप्ट करके आपने मुल्क कमरे से बाहर फेंक दिया डस्टबिन में, और अब आप कहेंगे जी आप चलेंगे आगे, तो नहीं, और हम नहीं चल रहे आगे. दुख ये है कि हम आगे नहीं चल रहे. जी आगे नहीं चल रहे. हमें 2 से 3 क्वेश्चंस हम लेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. प्लीज शाउट 1, 2 and 3. अस्सलाम वालेकुम सर. सैयद काशिफ अली NDU से, और अभी CSS कर रहा हूँ, और अभी मैं पेपर दे के आया हूँ डायरेक्ट आपकी कन्वर्सेशन के लिए. सर अली फुरकान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी बुक रखी है. हम तो पढ़ते रहते हो, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे. सर रऊफ साहब से क्वेश्चन था, वो भी चले गए हैं. सर से चलो कर लेते हैं. सर क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं ना कि इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसीज. लेकिन सर कुछ इंडिकेटर्स भी हैं, और वो वर्ल्ड इंडिकेटर्स अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो एक पूरी लिस्ट है, तो वो उसको रहने ही देते हैं. अगर हम कंसेंसस की बात करें और डायलॉग की बात करें, तो कम से कम हमें साउथ अफ्रीका से सीख लेना चाहिए. और वो सर कौन सी ऐसी कुव्वत या पावर है जो आपको नहीं बैठने दे रही? वो भी कह रहे हैं हम बैठने के लिए तैयार हैं, आप भी कह रहे हैं बैठने के लिए तैयार हैं, तो वो कौन सी ताकत है जो नहीं? 26 अमेंडमेंट पे तो हम बैठ सकते हैं, 26 अमेंडमेंट पे बैठ सकते हैं, लोगों के इंटरेस्ट के लिए क्यों नहीं बैठते? सही है जी, ठीक हो गया जी. ये एक क्वेश्चन ये है, फिर वो पीछे वो भाई जो बैठे हुए. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, ये क्वेश्चन है फॉर खुर्रम साहब एंड मैम किरण. आपने खुर्रम साहब जो मोमेंट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हैपेंड, एक मोमेंट था 2006 जिसमें दोनों पार्टीज़ आउट ऑफ पावर थी. ठीक है जी. तो जब पावर नहीं होता तो उस वक्त रिफ्लेक्शन भी करते हैं और फिर कुछ सोच समझ करके कोई चीज़ निकल आती है. अब जो मोमेंट है उसमें दो पार्टीज़ जो हैं, अब 3 मेजर पार्टीज़, 2 पार्टीज़ इन पावर हैं, एक नहीं है.
تو کس طرح سے وہ ریفلیکشن اب ہوگا, کیونکہ لگتا ہے کہ جو پارٹیز پاور میں ہیں وہ تو اپنے پاور میں مطلب امرسڈ ہیں اور ایک بالکل پرسیکیوٹڈ ہے, تو کس طرح وہ, جی ایک سیکنڈ, تو وہ ریفلیکشن کس طرح ہوگا؟ کیا یہ ہونا ہوگا کہ وہ تینوں نکالی جائیں پاور سے اور پھر ایک ایسا ایک اور مومنٹ ہو, یا کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ بھائی سیکھتے ہوئے وہ نہ ہونا پڑے؟ جی ٹھیک ہے, یہ پیچھے وہ کویسچن ہے اور ایک یہ بھائی بس لاسٹ 2 کویسچنس. جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. اور میرا سوال جو ہے وہ چونکہ ابھی شام علی فرقان کے نام ہے تو میرا سوال ان سے ہی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا جو انداز انٹرویو ہے وہ بہت یونیک ہے, جیسے کہ میم نے فرمایا تھا. تو پرسنلی آپ سے پوچھوں گا آپ کی انسپریشن کون ہے, جن سے آپ انسپائر ہوئے ہیں؟ بیکاز آپ کے سوال مشکل سے مشکل سوال کو بڑے آسانی سے آپ کر بھی دیتے ہیں اور جواب بھی اگلوا لیتے ہیں, تو یہ خاصا ہے آپ کی گفتگو کا. رائٹ. اور دوسرا اس کا پارٹ ہے سوال کا ایک اور جو کہ اس گفتگو سے متعلقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایز اے صحافی آپ سے اور مسٹر ناز دونوں سے, جو کہ آپ دونوں صحافی ہیں, آپ دونوں کی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پہ اور صحافت پہ بھی. تو جو پاکستان میں جو پابندیاں ہیں صحافت پہ, جیسے ابھی ہم ٹویٹر کو دیکھ لیتے ہیں, وہ بھی کافی عرصے سے ہمارے لیے مسائل ہیں. کاشف عباسی صاحب پہ جو ہے وہ ان کو آف ایئر کر دیا گیا تھا. تو آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی صحافتی پابندیوں سے کس دور میں نکل سکتا ہے؟ اس کو مزید کتنے سال ہیں کہ وہ تھوڑا سا میچور جو ہم کسی ایسے دور میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی امید ہے ان دونوں کو؟ تھینک یو. جی ٹھیک ہے, یہ لاسٹ کویسچن پلیز. السلام علیکم سر. میرا سوال 9 مئی اور 8 فروری کے بیچ میں ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہوا تھا 13 جنوری کا, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک پارٹی سے ایک بیٹ چھین لیا تھا سر. تو کیا آپ نے اس کا بھی ذکر اپنے بک میں کیا ہے؟ اور میڈم یا سر سے کہ اس فیصلے کو آپ لوگ ایز لیول پلینگ فیلڈ کے طور پہ کس طرح دیکھیں گے سر؟ جی ٹھیک ہے, خرم صاحب آپ سے یوں ہم گھومتے ہوئے میڈم کرم پہ اس کو اینڈ کر دیں گے. چل رہا ہے جی ورکنگ. ہاں ٹھیک ہے. جو پہلا سوال ہوا جی, میں آئی لائک ٹو سے کہ آئی ڈونٹ ہیو اوپینینز, آئی ہیو اینیکڈوٹس. 2010 کے آخر میں مسلم لیگ نون کو آفر کی گئی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی میجورٹی لوز ہو گئی ہے تو آپ ٹیک اوور کر لیں. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی سو دا چارٹر آف ڈیموکریسی ان ایکشن. نواز شریف ریفیوزڈ. ایم کیو ایم نے اپنی سپورٹ ودرا کر لی تھی پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے. دے ہیڈ لاسٹ میجورٹی ان پارلیمنٹ کلیئرلی, لیکن نہیں کیا. اسی طرح جو ہے وہ جب ہم بھول جاتے ہیں, طاہر القادری صاحب نے 2012 میں ایک حملہ کیا تھا اسلام آباد کے اوپر, تب بھی یہ آفر ہوئی میاں نواز شریف کو کہ آپ حکومت کر لیں. تو انہوں نے رائے ونڈ میں, اگر کوئی ریسرچ کرے گا تو پتہ چلے گا کہ رائے ونڈ میں سب لیڈرز کو اٹھا کیا اور کہا نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور پھر اس کا جو پے بیک ہوا کہ 2014 کے دھرنے میں جب یہ حملہ کر رہی تھی ایک جماعت اور یہ ایک خطرہ پیدا ہوا, تو پھر پارلیمان اکٹھی ہوئی اور وہ سب لوگ جن کو آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہیں اور یہ لوگ تو چور ہیں, انہوں نے مل کر کہا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ جو جتھوں کے ذریعے حکومت کو بدلنے کی کوشش ہے. اور وہ ڈیموکریسی چل گئی آگے. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ, اور وہ پھر جب ان کو احساس ہو گیا جو لوگ یہ کام کرنے والے تھے کہ یہ ایشو تو حل نہیں ہو رہا, تو پھر لہٰذا فائنل شاٹ جو ہے وہ عدلیہ کی طرف سے آیا جس نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اکتوبر 2016 میں بھی کے پی سے ایک حملہ ہوا تھا اسلام آباد کے اوپر, گھمسان کا رن پڑا تھا, وی فرگیٹ. اور وہ جس کو ہم نے ریپیل کیا اس حملے کو, وہ حملہ کورٹ کے سو موٹو کی بنیاد بنا جس نے پھر اقامے پہ نواز شریف کو 8 مہینے بعد ڈسکوالیفائی کیا. تو ہسٹری میں کلیئر آنسرز بھی نہیں ہیں, ہسٹری میں ٹف لیسنز بھی ہیں, اور اس لیے ایک دو جو بنیادی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو ریکویسٹ کر دی ہے کہ ہمیں یہ ساری باتیں کہ جی
तुम खराब हो और तुम बहुत बुरे हो और तुम्हें हमने मार देना है, तुम्हें हमें ख़त्म कर देना है, हम तुमसे हाथ भी नहीं मिलाना. दिस हैज़ टू गो, दिस सिंपली हैज़ टू गो. जिसको पाकिस्तान के अवाम ने वोट डाल दिया है, आपको हाथ मिलाना है उससे बात करनी है, उस इज्तमाई दानिश से फ़ायदा उठाना है जिनके तहत पाकिस्तान के लोगों ने आपको मुंतखब करके भेजा. अब आजकल बड़े किरण नाज साहब अभी बड़े मुश्किल से सख्त सवाल करती हैं. इशू ये है, मुझसे लोग बार बार पूछते हैं, और ये बात हम भूल गए हैं कि 2013 के इंतखाबात वाहिद इंतखाबात हैं. अब देखिए ये बड़ा आसान है, सारे इंतखाबात झूठे हैं जी, सब गलत थे, सब बेकार थे. 2013 इलेक्शन आर द ओनली वन विच वर टेस्टेड जुडिशली, जिसके ऊपर कमीशन बना था. और फिर जब वो कमीशन बन गया तो वो जो दावेदार थे, मुझे याद है, आई यूज दिस वर्ड वेरी ऑफन, कि हमारे पास वैगने भर भर के सबूत हैं, वो सारी वैगने रद्दी हो गई जब एक्चुअल टेस्ट हुआ. लेकिन नहीं, वो चूंकि नैरेटिव है कि जी सब कुछ खराब है और सब कुछ खराबी हुई, उसका नतीजा जिसका मैंने जिक्र कर दिया पहले, उसका नतीजा फिर यह हुआ कि 2017 का इलेक्शंस एक्ट पास हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख की आज भी मैं उस पर, मुझे बड़ा फख्र है, आई वोटेड फॉर इट, कि हमने इस्लाहात की. सो इट इज अ वेरी इम्परफेक्ट प्रोसेस इन विच वी आर ऑन, और जाहिर है इसमें कोई बाहर से आकर हमें नहीं बचाएगा. सिर्फ यही है कि जो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, अगर जो बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में, कि हम, जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ ने भी एक दुआ की थी अपनी गज़ल में, हम सबको और ख़ास तौर पर नौजवानों को जुर्रत तहकीक मिले. यू नीड करेज टू नो. और अगर आपने या तो दूसरों के, मेरे जैसे लोगों के पके पकाए ओपिनियंस ही अपने बनाकर चबा लेने हैं, तो फिर तो ऐसे ही ऐसे मामला चलेंगे. लेकिन थिंक फॉर योर सेल्फ. मेरी बात पर यकीन ना करें, रिसर्च करें, पढ़ें, देखें जाके अगर मैंने एक बात की है, क्या वाकई 31 अक्टूबर 2016 को हमला हुआ था कि नहीं हुआ था. चेक इट आउट. क्योंकि हमने तारीख का वाहिद फ़ायदा ये नहीं है कि उसको इस्तेमाल करके हम एक दूसरे को बुरा भला कहें. उसका वाहिद फ़ायदा ये है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि हम उससे सबक सीखें, अपनी इस्लाह करें और आगे बढ़ें. और अब अली, मुबारकबाद के साथ आई हैव टू गो ऑल्सो, मेरा भी वक्त हो गया. चलें, थैंक यू जी फुरकान साहब. थैंक यू जी, थैंक यू. फुरकान साहब आप भी एक जी, बस आथर की भी बात सुने जी. बस रस्मन कुछ कहने को ज़्यादा तो नहीं है. मेरे ख्याल में काफ़ी सारी गुफ्तगू हो गई और कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है. और वो शेर भी याद आ रहा है कि एक लम्हा मिला है कहने को, ज़िंदगी भर की बात कैसे कहें. तो अब शायद कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है, लेकिन ये जो सफ़र है ये हमने एक साथ ही मेरे ख्याल में किया है. ये 9 मई से 8 फरवरी का हम सब इन दौरान में जो वाक़यात हुए उन सब के शाहिद हैं. मैंने सिर्फ कुछ इजाफ़ी ये किया कि मैंने उसको तहरीर कर लिया, उसको एक दस्तावेज़ कर लिया, एक रेफरेंस के तौर पे एक किताब की शक्ल दे दी. और मुझे ये कह सकते हैं कि एक मौका मिल गया एक सहाफ़ी की हैसियत से कि उस वक्त के जो अहम किरदार थे उनको मैंने वो सवाल किए जो कि हम सब के जहनों में थे, जो उस वक़्त में उठ रहे थे. और बहुत सारे सवाल मैंने कोशिश की कि वो भी करूं जो आज के दौर में भी उस वक्त के हिसाब से उठ सकते थे. तो मैंने ये एक कोशिश की और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बहुत ज़्यादा अपने सीनियर्स का, अपने साथी सहाफ़ियों का. और जिस तरीके से ज़िक्र हुआ यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, इस किस्म की किताब को लेके बहुत कम ऐसा होता है. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी जो है वो बात है सताइश की कि इसको काफ़ी पजीराई मिल रही है इस छोटी सी मेरी कोशिश और इस काविश को. और इस किताब का मकसद भी यही था कि इसको सिर्फ वाक़यात की हद तक ना रखा जाए. इसमें वाक़यात का यकीनन जो है वो है अंसर, लेकिन मैंने इसको एक सहाफ़ी के तौर पे
اس میں تجزیہ کا عنصر بہت کم رکھا ہے. میں نے اس میں کوئی ججمنٹ نہیں دی, میں نے کوئی فیصلے نہیں دیے جس طرح بھائی کہہ رہے تھے ایک فیصلے کا کس حوالے سے کیا اس کتاب میں ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. میں نے ان واقعات کو بیان کیا ہے, اس وقت کے جو سوال تھے وہ ان متعلقہ لوگوں سے پوچھے ہیں اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک خاکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دیا ہے, اس کا نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے. اس میں سے اس کے اندر رنگ جو ہے وہ آپ خود بھریں گے. میں صرف ایک صحافی کے طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ اس میں تجزیے کا عنصر بھی میں نے کوشش کی کہ بہت کم رہے اور ایک صرف اسی حد تک اپنے آپ کو جو ہے وہ محدود رکھا ہے. اور یہ کتاب مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے یہ آج ذکر ہوا اور بہت اہم لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں, میں بحیثیت صحافی بھی ان لوگوں کو ایک طرح سے سیاسی طور پہ ایڈمائر کرتا ہوں. رؤف حسن صاحب جب ایک تھنک ٹینک کے ساتھ وابستہ تھے تو اس وقت سے ہم ان سے رہنمائی مدد لیتے تھے. نفیسہ شاہ صاحبہ صحافی رہی ہیں اور ہم جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ان سے ہم مختلف چیزوں پہ مدد لیتے رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون میں ایک بہت بہتر اور متوازن آواز ہیں اور بہت سارے اہم معاملات پہ میں ان سے ان تک کوشش کرتا ہوں, ان سے ان کو اپروچ کیا جائے اور ان سے رائے لی جائے اپنی سمجھ کے لیے. تو ان کے الفاظ میرے لیے یقیناً بہت معنی رکھتے ہیں اور ان کی میں شکر گزار ہوں ان سب کا, آپ سب کا بھی. اور کچھ جو سوالات آخر میں ہوئے ہیں ان کا کچھ تو میں نے آپ کو احاطہ کر دیا. مختصراً جو ہے وہ ایک کہا گیا کہ انٹرویوز کے لیے انسپائریشن, تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال جو ہے وہ کوئی بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کا مقصد کسی کی تضحیک نہیں ہے, اپنا نقطہ نظر کسی پہ ٹھونسنا نہیں ہے, اس سے جواب لینا ہے, اس کا نقطہ نظر سننا ہے, تو آپ ہر سوال کر سکتے ہیں. اور اسی پیمانے کو, اسی چیز کو لے کے میں نے جب بھی سوال کیا تو مجھے کبھی مشکل نہیں آئی, مجھے آگے سے کسی کا کوئی رد عمل نہیں آیا, مجھے کبھی یہ ایسی سچویشن میرے ساتھ کم از کم پیدا نہیں ہوئی ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ سوال آپ نے کیوں کیا ہے. اگر آپ کی انٹینشن جو ہے وہ جواب لینا ہے اور اس کا نقطہ نظر سننا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہر سوال کر سکتے ہیں. کوئی بھی مشکل سے مشکل سوال بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور سیاستدان جو ہیں وہ شاید اس لحاظ سے تھوڑے زیادہ جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ فلیکسیبل ہوتے ہیں, زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے اندر وسعت رکھتے ہیں. تو یہ سوالات جو ہے وہ آپ میں نے کبھی مجھے مشکل اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں آئی. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس وقت کے جو حالات ہیں ان کو بھی کوشش کی, اس وقت میں جو بھی ہو رہی تھی اہم سیاسی واقعات جو روزمرہ ہوتے ہیں اس سے آگے بڑھ کے بھی کوشش کی کہ کچھ آگے کی سوالات, کچھ آگے کی عکاسی بھی ان سے لی جائے. تو اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو دونوں پہلو ملیں گے. اس وقت میں جو چیزیں ہو رہی تھی, جو ڈیولپمنٹس چل رہی تھی, بہت اہم پیریڈ تھا یہ سارے کا سارا, اور روزانہ کی بنیاد پہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی تھی. تو اس کے اندر بہت مشکل تھا کہ آگے کا دیکھنا اور آگے کا سوچنا اور آگے کی بات کرنا سیاسی لوگوں سے. لیکن آپ کو اس کے اندر وہ چیز پہلو جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ ملے گا. میں اسی میرے میں وقت نہیں ہے کہ زیادہ جو ہے وہ گفتگو کی جائے انہی الفاظ کے ساتھ. اور بلیک ہول کا دلاور حسین صاحب کا شکریہ کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ سے جو ہے وہ اجازت لینا چاہوں گا. تھینک یو. جی کرن صاحبہ, ایک پوائنٹ جو آپ کے لیے کہ یہ پیکا اور یہ والی چیزیں جو صحافتی پابندیاں, اس پہ آپ بات کریں پھر اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک بار پھر 2-3 سوال آئے تھے, میں مختصراً سب کو جواب دے دیتی ہوں. ایک تو یہاں پر ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے, وہ شاید چلے گئے, انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ مذاکرات وہ بھی کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اجازت کیوں نہیں ہو رہی. تو جناب والا, اگر اجازت نہ ہوتی تو وہ جو 3 نشستیں ہوئیں وہ بھی نہ ہو سکتی تھیں. تو آپ کو جو کر رہا ہے اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ حکومت نے کم از کم نہ صرف مذاکرات کی کوشش کی, بلکہ آج بھی حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ جب تمام جگہوں سے تھک جائیں گے تو اس کے بعد آخر میں آپ کو مذاکرات کے لیے ہی آنا ہے, اور پاکستان نے اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر الگ سے کھڑا ہو جائے اور سب کو کہے کہ آپ نے یہیں پر آ کے صرف مصلی بچھانا ہے یا یہیں پر سجدہ کرنا ہے, باقی تمام لوگوں کو کافر ہونے کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا. تو پاکستان کو اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے. ایک اور آپ کا سوال تھا غالباً پیکا ایکٹ کے حوالے سے یا پھر ہماری آزادی کے حوالے سے. تو باقی محاذوں پر جو صحافی بیٹھ کر لڑ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی اسکرینز پر, تو ہم اپنے ظلم کے خلاف بھی اسی طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں.
اور آپ دعا کیجئے. ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح سے تمام صحافی ایک زبان ہے اس بات پر اور ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اس کے لیے عدالتوں میں بھی چلے گئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں جو ہے وہ بہتر نتائج ملیں گے. اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں رہ کر کہ جتنی بھی پابندیاں ہوں, جتنی بھی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات کر دیں, اپنی بات آپ تک پہنچا دیں. تیسرا کوئی اور آخری سوال شاید سر نے کیا تھا کچھ. یہ پابندیاں ہی تھیں اور 13 جنوری کے حوالے سے تھا. ہاں جی خرم صاحب بلکہ 2 انہوں نے تذکرے کیے. ایک 2004 کا غالباً انہوں نے کیا یا 2013 کی حکومت کا ایک تذکرہ انہوں نے کیا کہ اس میں ان کو ایک آفر آئی تھی, اور ایک اس سے پہلے آفر آئی تھی. خرم صاحب شاید تذکرہ کرنا بھول گئے یا پھر اسے اون نہیں کر رہے تھے, بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی خواجہ آصف صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تو اس کے بھی 6 مہینے کے بعد ان کو آفر آ گئی تھی کہ آپ لوگ حکومت کو ٹیک اوور کر لیں کیونکہ خان صاحب سے یہ معاملات سنبھل نہیں رہے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ کو پھر پی ایم ایل این کو اس بات کا کریڈٹ دینا ہوگا کہ انہوں نے پھر کوشش نہیں کی کہ وہ ٹیک اوور کر لیں اور حکومت کو لے کر چلیں آگے. باقی جہاں تک حالات ہیں, موجودہ حالات ہیں, ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی دیکھا اور پھر اس کے بعد ہم نے چارٹر آف اکانومی بھی سنا, جو کہ شدید قسم کے الیکشنز کے بعد, اور تمام لوگوں کو پتہ تھا کہ نتائج کیا ہیں, لیکن نتائج کیا سنائے گئے اور اس کے بعد اسمبلی بن گئی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہمیں نظر آیا کہ چارٹر آف اکانومی کی ایک کوشش کی گئی ہے. شاید اگر اس دن چارٹر آف اکانومی ہو جاتا یا اس کے لیے دونوں پارٹیز, دونوں فریق آگے بڑھ جاتے تو آج پاکستان کے جو حالات ہیں شاید حالات اس سے مختلف ہوتے. یا پھر اتنی دور نہ جائیے, 25 تاریخ پر ہی چلے جائیے, 25 مئی پر, اگر وہاں پر جو ڈیسائیڈ ہو گیا تھا دونوں فریقین کے درمیان, اگر وہ والی چیز ہو جاتی, ہم الیکشنز کی طرف چلے جاتے, تو شاید آج جو حالات ہیں, یعنی جو کچھ 9 مئی کو ہوا یا پھر جو کچھ 8 فیبرری کو ہوا یا جو کچھ ان دونوں تاریخوں کے درمیان ہوا, اگر یہ 25 مئی والی بات آگے بڑھ جاتی, اس وقت الیکشنز ہو جاتے کہ دونوں فریقین اس پر تیار بھی ہو گئے تھے. لیکن آپ تمام لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ایک فریق خود اس پہ سے ہٹ گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا اعلان کر دیا. اگر وہ ہو جاتا تو شاید آج سچویشن مختلف ہوتی. لیکن پی ٹی آئی اس وقت ریسیونگ اینڈ پر ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت بینیفیشری ہے یا پھر وہ حکومت میں ہے, تو لرننگ ان کے لیے بھی ہے اور لرننگ پی ٹی آئی کے لیے بھی تھی کہ جو کچھ پی ٹی آئی کا دور گزرا اس میں میں نے اپنی پہلے بھی ابتدائیے میں بھی کہا تھا کہ ہم کبھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے اس وقت کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر کہ پی ایم ایل این دوبارہ کبھی اقتدار میں ہوگی. لیکن آج پی ایم ایل این اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے. اگر وہی ساری غلطیاں جو پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں کیا, اپنے سامنے والی حریف پارٹی کو دبانے کی کوشش کی اور آج ان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں, تو پھر یہ پی ایم ایل این اور ان کے ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی لرننگ ہے کہ آپ پاکستان کو آگے بڑھائیں. اور یہ والی جو چیزیں ہیں کہ اقتدار میں آ کر مقتدرہ کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا ایک ڈفرینٹ لائن لے کر اپنی اپوزیشن پارٹیز کو دبانے کی کوشش کریں, تو اس کے بعد جو نتائج آتے ہیں وہ آپ کے اپنے لیے بہتر ہو نہ ہو, پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوتا. تو مجھے آپ کو اور ہر انڈیویجول کو پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہیے. آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں, میں بھی اپنا حصہ ڈالتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو اس چیز پر قائل کیا جا سکے کہ سب سے زیادہ حصہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. 2 لائنوں میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. انہوں نے کچھ بات کرنی ہے, پھر ان سے کل 2 لائنیں. میں صرف 2 منٹ میں بس میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. یہاں پہ جمہوریت کی بات ہوئی, یہاں پہ الیکشنز کی بات ہوئی, یہاں پہ میڈیا کے اوپر جو قدغنیں لگی ہیں ان پہ بات ہوئی. لیکن اس سارے جو مسائل کا حل ہے میرے خیال میں, ایک تو وہ سب نے کہا کہ ڈبیٹ اور بات ہونی چاہیے, لیکن وہ ڈبیٹ اور بات کون کرے گا, وہ سیاسی پارٹیز کریں گے, جو جہاں پہ ہمیں وہ اپنی بات بتا کے سب لوگ چلے گئے. تو ایک پوائنٹ کے اوپر یہ اگر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ یہ باریاں لینے کا جو چکر ہے نا, کہ آپ مجھے وہ پہنا دیں جو آپ کہہ لیں پرائم منسٹر شپ والا جو ہے تاج, اور دوسرا جو ہے اس کو بے شک آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں اور وہ دوسری دفعہ دوسرا پیش کرتا ہے. تو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر اگر سیاسی جماعتیں جو اس پہ اکٹھے ہو جائیں تو یہی ایک اس کا حل ہے. اور دوسری بات, سیاسی جماعتیں ہی ہر جگہ پہ آپ پھر ڈسکس انڈائریکٹلی ہوتی ہیں, انوالو ہوتی ہیں, کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو جمہوریت ہے وہ بھی بہت اہم چیز ہے. ہمارے ملک کے اندر سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, ہمارے ملک کے اندر سیاسی فیملیز ہیں. تو دوسری بات جو ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت آنے کی ضرورت ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ ہے کہ کتاب کی آج بات جو ہم کر رہے تھے, تو ہسٹری جو ہے نا پورا سچ
उन्होंने कहा खुरम साहब हम नहीं ढूंढ सकते लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना. तो हम जो चंक्स में हिस्ट्री पढ़ते हैं, चंक्स में चीज़ों को पढ़ते हैं, आजकल जो डिजिटल मीडिया का हमारा एक दौर है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं. तो पूरा सर्च नहीं भी जान सकते, एटलीस्ट जो है फिर उसको किताब को पढ़ते रहिए. और लास्ट पे मैं जो अपने हमारे आथर हैं अली फुरकान साहब, इनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा और इनका शुक्रिया भी अदा करूँगा. और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मुज़ाकरात पे कोई एक बात ये करना चाह रहे थे? वक्त तो नहीं निकल गया. एक मुझे बात याद आ गई. इफ्तिखार अहमद साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और 2 रोज़ कबल गालबन मुझे उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने किताब मंगवाई और पढ़ी है. लेकिन उन्होंने कहा कि ये किताब के हवाले से उन्होंने बात की कि एक इस वाक़े में वो रकम करना एक बड़ा उनके कुछ अल्फाज उन्होंने कहे. लेकिन जो बात मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कही कि इससे एक बड़ी बात जो वो ये हुई कि हालिया अरसे में इस किताब की तकरीब रोनुमाई पे तमाम सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं वो इकट्ठे हुए. तो ये इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा कि ये किताब से बड़ा काम आपने किया इस किताब ने कि तमाम सियासी जमातों को हालिया अरसे में इकट्ठे एक सफ़े पे बिठाया. तो वो चूँकि बार बार मुज़ाकरात की बात हो रही थी तो मुझे इफ्तिखार साहब की वो बात याद आ गई. और एक बात शाहिद हकान साहब की मुझे याद आ रही है, उन्होंने किताब की रोनुमाई के वक्त कही थी. चूँकि जो कमीशन की और अदालती कमीशन और इलेक्शन की तहकीकात की बात हुई तो शाहिद हकान साहब बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं ट्रुथ कमीशन का. तो उन्होंने कहा ये किताब भी एक तरह से इस टाइम के दौरान एक ट्रुथ कमीशन का काम जो है वो कर रही है और ये एक रेफरेंस या एक उस के तौर पे इस्तेमाल जो है वो हो सकती है. तो ये 2 बातें मुझे याद आ रही थी क्योंकि आपके सवाल तो शायद इससे आपको जवाब जो है वो कुछ मिल सके.